السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زارا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ جسم ہے تو کیا، یہ روح کا لباس ہے، یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے۔ فنا کیا مجھے یہ چاہنے کی آس نے، طرح طرح شکست ہی ہوا۔ رضا ہے کیا تیری، دل و جہاں تباہ کیا، سزا بھی کیا تیری۔ وفا کو بے وفا کیا، دوبارہ زندگی سے مجھے یوں جدا کیا۔ کہاں کہاں پھروں میں ڈھونڈتا، وہاں جہاں تو ہی میرا لباس ہے، وہاں جہاں تیری ہی بس تلاش ہے، وہاں جہاں تجھی پر ختم آس ہے، وہیں پر شروع وہیں پر دفن جان ہے۔ شام کے وقت جب نارنجی شعاؤں کی بادشاہت آبی آسمان پر چھا رہی تھی، تب آسمان پر بادلوں کے گولوں کی بھاگ توڑ چھائی اور سرخی مال نارنجی رنگ میں ڈوبا آسمان دوہری کیفیت میں گزرتا عجب سے منظر کی عکاسی پیش کرنے لگا، ایسی زندہ عکاسی جس میں اداسی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر دل بوجھل ہو جائے، اور کبھی خوشی کی کرنوں سے سرخی مائل ہوئے نارنجی رنگ میں محبت کے ساز بھی بجتے سنائی دینے لگے۔ موسم بھی لگتا تھا دو جذبوں کی ملی جلی کیفیت میں ساری کائنات کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر آنے والے پل کا منتظر تھا۔ ایسے میں شایان ہاسپٹل کے گیٹ کے اندر ایک چمچماتی ہوئی کار اندر آئی۔ ٹھیک اسی وقت اس چمچماتی کار کے اندر آ جانے کے بعد ہی اتفاق سے کمشنر وجدان کی کار بھی ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں رکی تھی۔ چمچم کرتی کار کا ڈور کھلا اور ڈرائیور نے تیزی سے اتر کر بیک ڈور کھولا، پھر ہاتھ باندھ کر مہذب سا کنارے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے کار سے اترتے ہوئے سینڈل میں قید پاؤں دکھے، پھر افشین خانزادہ باہر نکلے تھے، وائٹ پینٹ اور منٹ گرین لائٹ لانگ کرتی پہنے، ایک ہاتھ کی کونی میں بیگ پھنسائے، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے آنکھوں پر لگایا ہوا کالا چشمہ دو انگلیوں سے تھام کر سر پر ٹکایا تھا، ایک طاہرانہ نظر چاروں طرف ڈالی پھر ٹھٹکی۔ کچھ دوری پر رکی ہوئی کمشنر وجدان کی کار کا ڈور سپاہی نے کھولا اور وجدان اپنی تمام تر وجاہت و شہامت کے ساتھ کار سے اترے تھے۔ سورج کی کرنوں سے جگمگاتا وجدان کا وجیح چہرہ، فتح کی چمک سے جگمگاتی ہوئی بھوری آنکھیں، خوشیوں کی روشنی سے بھری ہوئی بھوری آنکھیں۔ افشین کو کمشنر وجدان کے وجود میں غازی کی پرچھائی اپنا مذاق اڑاتی ہوئی نظر آئی تھی۔ غازی جیتا اور وہ ہار گئی، بری طرح سے ہاری، دل سے بھی ہاری، اب ہستی سے بھی ہاری۔ کن راستوں سے گزر کر سب کھویا، کن راستوں سے گزر کر سب کھویا، بس غازی کو ہرانے کے لیے، اس کے دل کو اجاڑنے کے لیے وہ بدترین مثال بن گئی۔ مگر کیا ملا؟ افشین کی گرے آنکھوں میں گلابی پن بڑھنے لگا، ساری قسمیں ٹوٹیں، منزلیں چھوٹیں، نہ انہیں پا کر خوش رہنا آیا، نہ انہیں کھو کر خود کو خوش رکھنا چاہا۔ وہ کیا کرے کہ اپنی تقدیر کو خود انہوں نے ہی رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ افشین نور فردوسی غازی کو سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، قدموں نے جیسے انہیں اتنا مجبور کیا اور وہ آہستہ اس طرف بڑھی جدھر وجدان موجود تھے۔ ادھر ابھی تک ان کی نگاہ اپنی طرف قدم قدم قریب آتی افشین پر نہیں گئی تھی۔ اپنے ساتھ آئے واسق سے وہ جھک کر کچھ کہہ رہی تھی کہ غور سے سنتے واسق کی نگاہ جیسے ہی قریب آ گئی افشین پر گئی، چونکا، پھر جیسے ہی وجدان کو دیکھا، وہ اپنے پیچھے کسی کے ہونے کے احساس کو پا کر مڑے تھے۔ افشین کو دیکھتے ہی ایک لمحے میں ہی بھوری آنکھیں سرد سی ہو گئی تھی، چہرہ بے تاثر ہو گیا، وہ پھر تیزی سے واسق کی طرف مڑے۔ شاید مسز جلال کو تم سے کام ہے، سرد آواز سے کہہ کر تیزی سے مڑ کر چلی جاتے کہ اب تو میرے دل سے اتر جاؤ غازی، اب تو مجھے آزاد کر دو اپنی محبت کے زخم سے، میں اب تمہیں برباد کرنے کی چاہ میں اور بھی تباہ نہیں ہونا چاہتی۔ اپنے پیچھے برف سی مگر شکستہ آواز سنی، نہ آواز کی شکستگی نے خوشی دی، نہ پکارنے پر برہم ہوئے، بس غازی کہنا انگاروں کی تپش میں مبتلا کر گیا۔ تیزی سے مڑے اور افشین کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے غازی مت کہنا، میں پورے شہر کے لیے کمشنر وجدان ہوں، تمہارے لیے بھی۔ وہ ایک دم سے غرائے، افشین کے ہونٹوں سے غازی سننا تمانچے جیسا لگتا تھا، ماضی کی ساری کرب راتیں، عذاب دن یاد آ جاتے تھے۔ افشین نے لب بھینچے، گرے آنکھیں گلابی پڑیں، واسق خاموشی سے وہ تصویر دیکھ رہا تھا جو محبت اور نفرت کی جنگ کی عملی تصویر تھی۔ وجدان افشین کی دھواں دھواں ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے برہم تھے۔ میں نے کل بھی تمہیں آزادی دے دی تھی، میں آج بھی تمہیں ہر بوجھ سے آزاد ہوں۔ یہ بربادی کا چکر تم نے شروع کیا تھا، مگر اسے میں ختم کروں گا۔ گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھوری آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی، لیکن صرف ایک بات افشین اجلال خانزادہ، ایک قدم کا فاصلہ اور سمیٹا۔ بربادی کی اس کہانی میں تم جتنی بار بھی مجھے برباد کرنے کی کوشش کرو گی،
میں اتنا ہی آباد ہوتا رہوں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ افشین کی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں کاٹ ہی کاٹ تھی۔ کیونکہ میرے پاس سچی محبتیں ہیں، میرے پاس وفائیں ہیں، میرے ساتھ نیک دعائیں ہیں، میرے پاس شایان ہیں۔ سنا افشین، میرے پاس میری شایان ہے۔ تم دونوں کی کوششیں جاری رہیں اسے مجھ سے چھیننے کی، مگر وہ کل بھی مجھے دعاؤں کی طرح ملی تھی، اب بھی میرے پاس دعاؤں کی طرح محفوظ ہیں، اور جب تک میرے پاس شایان ہے تم جیسوں کی نفرتیں مجھے کبھی ختم نہیں کر پائیں گی۔ ہر لفظ شایان کی محبت کا ترجمان تھا تو افشین کی نفرت سے بھی لبریز تھا۔ افشین کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ کر وہ ادھر رکے نہیں تھے، بہت تیزی سے پلٹ کر اندر کی جانب چلے گئے تھے، ایک ایک قدموں تلے ہر احسانات کو روند کر۔ ادھر دونوں ہاتھوں کو پینٹ کے جیب میں گھسیڑ کر کھڑے واسق نے جاتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھا، پھر گردن موڑ کر خالی خالی سے لگتی افشین خانزادہ کو ہونٹ گول مول کیے، پھر ہاتھوں کو پینٹ کی جیب سے نکال دیا۔ تماشا ختم ہوا تو پوچھ لیا، آپ شاید اریبہ سے ملنے آئی ہیں؟ واسق نے اندازہ لگایا۔ افشین نے گردن موڑ کر اس پر سلگتی نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا، عجیب سے دل جلانے والی مسکراہٹ، جیت کے احساس سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتی ہوں میں۔ زخمی سا غرائی اور پھر وہ بھی اسی طرف بڑھ گئی جدھر ہاسپٹل کے اندر جانے کا راستہ تھا۔ تنتنا ہنوز برقرار تھا۔ عجیب عورت ہے، ٹوٹ جائے گی مگر جھکے گی نہیں، اس نے سوچا، پھر کاندھے چٹکتی اور پھر سر اٹھا کر شایان ہاسپٹل کی بلڈنگ دیکھی۔ اندر جانے کا دل تو نہیں کہا، مگر وجدان لے کر آئے تھے، یزدان نے بلایا تھا تو وہ مجبور تھا، اسی لیے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس نے بھی قدم آگے بڑھا دیے۔ ادھر وجدان تیز تیز قدم اٹھاتے ہاسپٹل کے اندر آ چکے تھے۔ کسی کام کے لیے موجود شانی کی نگاہ اندر آتے وجدان پر گئی اور کالی آنکھوں میں خوشی کی کیفیت ہر منظر پر بھاری پڑ گئی۔ دل بے قرار کو قرار نصیب ہو گیا۔ یوں تو سمن کی وجہ سے وہ مصروف تھی مگر دل کو چین میسر اب تک نہیں تھا۔ اب جب وجدان کو دیکھا کالی آنکھوں میں ستارے روشن ہو گئے۔ وجی دور سے پکارا اور قدم ان کی طرف بڑھے۔ کل رات کے بعد شانی اب انہیں دیکھ رہی تھی، کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں تھے، اب جو دیکھا تو دل بے قرار کو چین کہاں۔ ادھر تیز تیز چلتے وجدان کے قدم ٹھٹکے، کچھ دیر پہلے کی تلخی چہرے سے غائب ہوئی، چہرہ نرم ہوا، آنکھوں کی کیفیت بدلی، دل سجدہ ریز ہوا، پھر بھوری آنکھیں محبت کی ترجمان بن گئی تھی۔ اپنی طرف تیز تیز آتی شانی کو دیکھتے ہوئے آسودگی سے مسکرائے، ہر خوشی و غم پر اب بھی بچوں کی طرح ریئیکٹ کرنے والی ان کی معصوم شایان۔ کہاں تھے آپ، کہاں چلے گئے تھے؟ قریب آتے ہی شانی کی آنکھیں بس بھوری آنکھوں سے میں جم گئیں۔ وجدان نے دونوں ہاتھ بڑھا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کام سے گیا تھا، ڈیٹیل سے بتا دوں گا، ابھی تو بس۔ وہ مسکرائے، ہاتھ چھوڑے اور سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر ان کے آگے جھکے۔ شانی متعجب سی بولی ہوئی، گھبرائی بھی، یہ رہا آپ کا غلام، اب جو چاہے سزا دیں۔ وجدان ان کے آگے سرخم تھے، انہوں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، بھلے اس وقت چند لوگ ہی ادھر تھے مگر تھے تو۔ کیا کر رہے ہیں وجی، سیدھے ہو جائیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کب سدھریں گے آپ؟ دبی دبی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے نادیدہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے چور نگاہیں ہر طرف ڈالی۔ مسکراتی نگاہوں سے وہ خفیف سی ہوئی۔ وجدان سیدھے ہوئے ذرا سا آگے جھک کر شانی کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سب کی موجودگی نظر انداز کرتے ہوئے شانی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہماری عقل و فہم ہاری اور آپ کا عقیدہ جیتا، اس لیے اب غلام ہر سزا جھیلنے کے لیے تیار ہے۔ صرف کہا نہیں، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ لیا، ان کے ہونٹ پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اچھا بس ہو گیا نا، یہ سزائیں دینے کا وقت ہے کیا؟ مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بھی کھینچ لیے۔ وجدان نے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اندرونی خوشی سے شادابی رنگت دمک رہی تھی، بھوری آنکھوں میں وارفتگی سمٹی، وہ سامنے رہتی پھر کوئی بھی غم ان کو چھو نہیں سکتا تھا۔ پھر کون سا وقت چنیں گی آپ؟ شرارت بھری آنکھوں میں پھوٹی اور شانی نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ بس کریں آپ، سمی اور اپنے پوتوں سے نہیں ملنا ہے کیا؟ ناراضگی سے کہتے ہوئے بھی بے تحاشا خوشی کا احساس اتنا قوی تھا کہ شانی نے بڑھ کر پیار سے وجدان کا بایاں بازو چھو کر ہاتھ ہٹا لیا۔ پہلے دل کو سنبھال تو لوں شانی، اتنی ساری خوشی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وجدان کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ یزدان کو دوبارہ زندہ دیکھنا، سمی کو ملی نئی زندگی اور ساتھ ہی دادا بننے کا احساس بھی کیسا خوشکن تھا، کیسا محبتوں کا دریا تھا جو سینے میں طوفان مچانے لگا تھا۔ ان کی حالت سمجھتے ہوئے شانی کی آنکھیں بھیگی۔ سب ٹھیک ہو گیا وجی، ہمارا پرنس ہمیں واپس مل گیا۔ ایک ہاتھ سے ان کے ہاتھ کو تھپک کر کہتے ہوئے آواز بھی بھیگی تھی۔ شانی کی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، بھوری آنکھوں میں بے تحاشا خوشی کے ساتھ جو نمی بھی ابھری، بہت تیزی سے وجدان نے پلکوں کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ میں تھوڑی دیر بعد ملتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کی نمی یوں ہی پلکیں رگڑتے ہوئے صاف کی اور اس طرح وہ پلٹ کر شانی کے کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ جاتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے شانی نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر آنکھیں کس کر بند کی۔ غم ہو یا خوشی کے پل، یہ کمبخت آنسو بھی، وہ سوچ کر سر جھٹک کر ہنسی، گیلی سی مگر مطمئن ہنسی۔
پھر سر جھٹک کر وہ مڑنے لگی کہ ان کی نگاہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر اندر آتی افشین خانزادہ پر گئی۔ پہلے حیران ہوئی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ وہ کوریڈور سے گزر کر ادھر ہی کی طرف آ رہی تھی، چہرہ سرد، آنکھیں چبھن پر اب بھی شاید کچھ آگ بس ان کے لیے بچی ہوئی تھی۔ یہ آگ شانی کے اندر تک بہت کچھ سلگنے لگا۔ سب کچھ جلا دینے کے بعد جب آگ ان کا دامن بھی پکڑ چکی تھی، پھر بھی شعلوں سے بے خبر افشین کی نفرتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ساکت سے کھڑی شانی کی طرف آئی تھی، نگاہوں میں جلی ہوئی آگ کی راکھ لیے افشین نور فردوسی سے سامنا کرنا خود شانی کے لیے سخت تھا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں، بولی تو آواز سرد تھی اور آنکھوں میں ہنوز تیز چبھن۔ شانی نے گہری سانس بھری۔ میں پرنس سے کہتی ہوں آپ بیٹھیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ادھر کوئی تماشا نہیں کرنا تھا، پر پرنس کے نام پر افشین کے اندر آگ بھڑک گئی۔ وہ صرف میرا پرنس ہے، سمجھی تم؟ وہ زخمی شیرنی سا غرائی۔ شانی نے جبڑے بھینچے۔ نفرت تو ان کی بھی کم نہیں تھی، مگر کبھی جتلایا نہیں تھا۔ مگر آج انہوں نے 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے ان کی گلابی پڑی ہوئی گرے آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا۔ اپنے پرنس کو تم نے اسی رات کھو دیا تھا مسز اجلال، جس دن میری بربادی کے لیے تم نے اپنی مامتا کو رسوا کر دیا تھا۔ اپنی رسوائی کا احساس تمہیں شاید نہیں ہے، مگر اسے پرنس کہنے کی جرت ہرگز مت کرنا۔ افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کالی آنکھوں میں آج جلا دینے والی آگ تھی۔ افشین کے جبڑے تنے، ہاتھ اٹھا۔ تم ایک لفظ بھی مت کہنا۔ شانی نے اٹھی ہوئی انگلی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ افشین کی انگلی قید ہو گئی۔ مجھے انگلی دکھانے سے پہلے یہ سوچ کر یہاں کھڑی رہنا مسز اجلال کہ میں کمشنر وجدان کی بیوی ہوں اور ڈاکٹر مصطفیٰ کی ماں۔ میری طرف اٹھنے والی انگلیوں والے ہاتھوں کو وہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ شیرنی سے گھراہٹ نے افشین کے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ ہمیشہ ان سے دب کر ملنے والی شایان کے اعتماد سے اٹھی گردن اور بہادری کا یہ مظاہرہ۔ شایان نے ان کا ہاتھ جھٹکا تو افشین کا ہاتھ بے جان ٹکڑے کی طرح پہلو سے لٹک گیا۔ اپنی بیٹی سے ملنا ہے تو یہیں ویٹ کریں، میں بھیجتی ہوں پرنس کو۔ گردن اٹھاتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور وہ ایک قدم اٹھاتی سمن والے روم کی طرف مڑنے لگی تھی کہ السلام علیکم۔ شانی کے کانوں میں واسق کی آواز گونجی اور وہ تیزی سے پلٹی، جانے وہ کب ادھر آ گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اب جو دیکھا تو محبت کے احساس سے بھر گئی۔ افشین کی موجودگی بھی بھول سی گئی۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے واسق؟ ایک دم سے سب بھلائے تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ واسق بس ہلکے سے مسکرایا۔ باپ بننا بہت بہت مبارک ہو۔ شانی نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے، اس بار چاہ کر بھی وہ مسکرانا پایا۔ جانے کیوں گردن پر ندامت کا بوجھ تھا جو آزاد نہیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتی افشین اب بے نیاز بن رہی تھی۔ اریبہ سے ملنے آئے ہو؟ شانی کے سوال پر اس نے بس چھوٹا سا جواب دیا، مصطفیٰ بھائی نے بلایا تھا۔ اچھا میں اس سے کہتی ہوں، تب تک تم مرتضیٰ سے مل لو۔ بہت پیار سے اس کا دایاں بازو تھپک کر وہ افشین کو دیکھے بغیر سمن والے روم کی طرف بڑھ گئی۔ واسق نے البتہ افشین پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہ بھی مرتضیٰ کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر افشین تنہا رہ گئی تھی، ایک دم تنہا، بس خاموشی ساتھ تھی، سونا پن ہمراہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی کوریڈور سے تیزی سے آتا یزدان پر نظریں ٹکی۔ کچھ دیر کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر گئی، دل میں یہاں سے لے کر وہاں تک سکون ہی سکون ٹھہرا، اور پھر ایک دم سے سارے احساسات برف میں تبدیل ہو گئے۔ وہ پھر سے اجنبی سی بن گئی تھی۔ السلام علیکم۔ قریب آ کر ہولے سے سلام کیا۔ ایک تکلف رہتا تھا اس کے ہر انداز میں، وہی تکلف کی دیوار جو برسوں سے دن بدن اونچی ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی ہو رہی تھی۔ میں حریب سے ملنے آئی ہوں۔ سلام کا جواب دیے بغیر آنے کا مقصد بتایا۔ گرے آنکھیں سرد مہری لیے ہوئے تھیں۔ یزدان اداسی سے مسکرایا۔ وہ کب اس سے ملنے کی خواہش کریں گی، کب اس کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیں گے؟ اس نے سر جھٹک دیا۔ شیور، آئی میں لے چلتا ہوں، یزدان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ افشین نے ایک دم سے اس کی شکل دیکھی۔ ہمیشہ ان کے سامنے وہ اپنے ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ٹھوسے رہتا تھا، کہیں وہ ہاتھ نہ تھام لیں، مگر آج آئے ہنوز ان کے سامنے ہتھیلی پھیلائے ہوئے وہ اس بار ہولے سے مسکرایا، پر افشین کا ہاتھ بڑھا ہی نہیں۔ وہ جھک جائے گی تو مر جائے گی۔ سختی سے جبڑے تانے، دل کو مٹھی میں کس لیا، مامتا کا گلا گھونٹا اور تلخی سے گویا ہوئی، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تم اسے ہی سہارا دو جو تمہارے سہارے سے مجھ پر غرا رہی تھی۔ کڑواہٹ بھرے جملوں نے یزدان کے اندر سے ان کے لیے جگی ہوئی ساری نرمی سلا دی۔ وہ آج کے دن کے صدقے میں ان سے وہی حیثیت سے ملنا چاہتا تھا جس حیثیت سے وہ انکاری تھی، لیکن اوکے آ جائیں۔ پہلے آنکھیں سرد ہوئیں، پھر آواز برف۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالا اور مڑ کر وہ ان کے آگے آگے قدم چلنے لگا۔ افشین کی آنکھیں دھندلائیں مگر انا سر بلند رہی تھی۔ وہ گردن اٹھائے ہوئے وہ اس کی قدموں کے نشان پر اپنے پاؤں رکھتی چلنے لگی۔ وہ یزدان کے پیچھے پیچھے ہی اریبہ والے پرائیویٹ روم میں آئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی اریبہ، ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی سعدیہ بیگم، ایک طرف بچے پر جھکی، دعا، صبا اور انم، وہ تینوں بڑے شوق سے بچے کو دیکھتے ہوئے کمنٹس کر رہی تھی۔ ان تینوں کو تو اچھی تفریحات لگی تھی، کبھی یزدان کے بچوں کو باری باری جا کر دیکھتی رہتی یا کبھی اریبہ کے بچے کے ساتھ ہوتی۔ اریبہ کو ذرا سا بھی تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔
خیال رکھنے والی شانی، پاس رہتی سعدیہ بیگم، یزدان اور وہ تینوں سبھی اپنے بن گئے تھے، بس واسق نہیں آیا تھا۔ ماما، اریبہ کا تو چہرہ ہی کھل گیا۔ سعدیہ بیگم نے بھی دیکھا مگر پھر گردن موڑ لی۔ پہلی بار افشین کے لیے دل میں پیار کی کوئی لہر نہیں اٹھی۔ ان تینوں نے بھی فوری سیدھے ہوتے ہوئے افشین کو دیکھا۔ افشین قدم قدم چلتی بیڈ کے قریب آئی، سعدیہ بیگم سے نگاہیں چرا کر اریبہ کے چہرے پر جھکی۔ مائی بیبی، باری باری دونوں گال مس کر کے وہ سیدھی ہو گئی۔ ہائے، ایسے پرتکلف محبت کا اظہار پر میں مر جاواں۔ یہ منظر دیکھتے صبا نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی جگہ اگر میری بیٹی یہاں بیڈ پر بچے پیدا کر کے پڑی ہوئی ہوتی تو میں تو اسی کے اوپر لیٹی دھاڑے مار رہی ہوتی۔ افشین کے انداز پر اپنا منہ وہ بند نہ رکھ سکی تھی۔ ادھر اس کا منہ کھلا، ادھر وہ دونوں کی ہنسی چھوٹی، اور ادھر یزدان نے بس گردن موڑ کر جو تینوں کو دیکھا، فوری دانت اندر ہوئے، چہرے ایسے سنجیدہ ہو گئے کہ بس اب افشین اور اریبہ کے ملن پر زور و شور سے رونا شروع کر دینا۔ جاؤ تم لوگ۔ بھائی صاحب ایسے فلمی چہرے کہاں برداشت کر سکتے تھے، روب سے حکم دیا، اور وہ تینوں جو افشین کی باتیں سن کر اکلوتی بہو کو بھی نمک مرچ لگا کر گوش گزار کرنے والی تھی، سارے پلان پر پانی پھر گیا۔ چہرے پر بے چارگی سجی اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے وہ تینوں نکلتی چلی گئیں۔ وہ تینوں چلی گئیں تو یزدان نے سر گھما کر پھر سے افشین کی طرف دیکھا۔ وہ سعدیہ بیگم سے مخاطب تھی۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے نوٹ کیا کہ افشین کے انداز میں پہلی باری محبت معدوم تھی، بلکہ وہ نظریں بھی چرائے ہوئی تھی۔ الحمدللہ یزدان، میں ذرا تمہاری بیوی سے بھی مل لوں، کب سے اس کے ہوش میں آنے کے منتظر تھی۔ ادھر سعدیہ بیگم کا انداز اور بھی حیران کن تھا۔ سرد و سپاٹ سے لہجے میں افشین کو جواب دیا، پھر یزدان کو دیکھتے ہوئے بول کر وہ اپنے گھٹنے پر ہتھیلی رکھے کرسی چھوڑ کر اٹھنے لگی کہ اس سے پہلے ہی وہ انہیں تھام چکا تھا۔ چلے میں لے چلتا ماما۔ ماما آپ اریب سے باتیں کریں تب تک۔ یزدان نے انہیں تھاما، افشین سے سادگی سے کہا اور اریبہ کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی۔ وہ مسکرائی۔ میں بھی سمی سے ملوں گی اور آپ کی بیبی سے بھی۔ اریبہ کے مچلنے پر وہ بس ہلکے سے مسکرایا۔ سمی اور بچے کہیں بھاگے نہیں جا رہے، بعد میں مل لینا، ابھی چند گھنٹے پاؤں بیڈ سے نہیں اتارو، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ سعدیہ بیگم نے پیار سے ڈپٹا تو اریبہ برا مانے بغیر بس تائید میں سر ہلا چکی تھی۔ بے نیاز بنتی افشین کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ اریبہ اور دادی کی ڈانٹ برداشت کر لی۔ انہوں نے اس بار اریبہ کی شکل غور سے دیکھی۔ بیٹھے نا ماما، کتنا مس کیا میں نے آپ کو، پپا کو بھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اریبہ نرمی سے ان سے مخاطب ہوئی۔ افشین نے گہری سانس لی۔ اجلال کے بارے میں کیا بتائے؟ انہوں نے سر جھٹکا، ہاتھ میں لیا پرس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہیں بیڈ پر ہی اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ بجائے کوئی اور بات کرنے کے افشین بولی اور اریبہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کا انداز کچھ اور بیان کر رہا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں یہاں خوش ہوں؟ ویسے ہی مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا تھا افشین کا چہرہ تنا۔ یزدان کی فیملی کے ساتھ تم خوش ہو؟ کیا یہ میرے لیے خوشی کی بات ہو سکتی ہے؟ آواز میں تلخی گھلی اور اریبہ کا منہ بنا۔ او ماما لیو اٹ، بس کریں یہ سب، بھول جائیں آپ، تھک چکی ہوں میں ان بلا وجہ کی نفرتوں سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی۔ افشین نے جبڑے تانے۔ یہ تمہارے لیے بلا وجہ کی نفرت ہوگی مگر میرے لیے نہیں۔ تندی سے کہتے ہوئے گرے آنکھوں کی سرخی اور بڑھی۔ اریبہ کو ان پر افسوس بھی ہوا اور پیار بھی آیا۔ پھر ایک ہاتھ کو افشین کے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر عاجزی سے بولی، بھول جائیں ماما، سب بھول جائیں میرے لیے، پلیز سب بھول جائیں میرے لیے، بھیا کے لیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر جسے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ افشین نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اوکے، میں سب بھول جاتی ہوں، تمہارے لیے سب بھول جاؤں گی، پر تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اریبہ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ اریبہ کا دل سکڑا۔ یہی کہ تم بھی سب بھلا کر میرے ساتھ چلو، واپس اپنی دنیا میں۔ یہ بچہ واسق کو دو اور ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھڑا لو۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے وہ اب نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ اریبہ کو ویسے ہی ہینڈل کر رہی تھی جیسے بچپن سے کرتی آ رہی تھی۔ تمہاری دنیا یہ بچہ یا واسق نہیں ہے مائی چائلڈ، تم اریبہ خانزادہ ہو۔ یہ بچے پالنا، ہاؤس وائف بننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی تو تمہاری پوری لائف پڑی ہوئی ہے، یہاں رہی تو یہ سب تمہیں اپنی طرح بنا دیں گے۔ پارسائی کا ڈھونگ کرتے لوگ۔ کہتے کہتے انہوں نے نفرت سے سر بھی جھٹک دیا۔ اریبہ کی آنکھوں میں دکھ سا اترا۔ اور ہم لوگ کیسے ہیں ماما؟ اریبہ کے سوال پر ایک لمحے کو افشین چپ ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ بتائیں نا ماما، ہم لوگ کیسے ہیں؟ دنیا کی نظر میں عزت دار، دولت مند، ہائی کلاس، ویل مینرڈ ہے نا ماما؟ مگر وہ رکی پھر بولی، مگر حقیقت تو صرف ہم جانتے ہیں کہ ہم سچ میں کیا ہیں۔ جانتے ہیں نا اپنی حقیقت، پپا کی حقیقت، میری حقیقت۔ وہ افشین کی ساکت پتلیوں میں جھانک رہی تھی، انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش، وہ آئینہ جس سے نگاہیں چرانے کے باوجود بھی وہ وقت بے وقت روبرو کھڑا ہو جاتا تھا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ بھی دینا ماما، پر مجھے بتائیں، دنیا والوں کی نگاہوں میں تو اونچے بھی بن گئے، تو اپنے اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں؟ کیا یہ معلوم ہے آپ کو؟ اریبہ کی آواز میں نمی سی گھلی۔ افشین اب ساکت تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی احساس نہیں کیا کہ میں کیا ہوں۔ میں ہمیشہ اس دنیا میں گم رہی۔ اللہ، دین، نماز، قرآن، قیامت، موت میرے لیے بس الفاظ تھے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس زندگی کو بھرپور انجوائے کرنے کا فارمولا لیے ہوئے میں نے زندگی کے گزرے سال ہر وہ گناہ کیا جو ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔
لیکن ہم اسے ہائی سوسائٹی کے رول سمجھ کر انجام دیتے ہیں، اسے سوسائٹی کی بنیاد مانتے ہیں نا؟ وہ سر جھٹک کر تلخ سا ہنسی۔ افشین ساکت سی اسے سن رہی تھی، وہ اریبہ لگ ہی نہیں رہی تھی، بالکل مختلف اریبہ۔ مجھے کل تک سب صحیح لگتا تھا، سب کچھ اپنا سٹینڈرڈ لگتا تھا، لیکن ایک رات کیا ہوا ماما، بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا؟ آواز گلے میں پھنسی، آنسو آنکھ میں بھرے، لیکن وہی بولتی رہی۔ جب میں ایک چھوٹے سے گورنمنٹ ہاسپٹل کے گندے سے روم میں بچے کا درد سہ رہی تھی نا ماما، تب میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، کوئی بھی نہیں، ماں باپ نہیں، شوہر نہیں، میرے نوکر نہیں، میرا سٹیٹس نہیں، میری دولت نہیں، بس ایک وجود تھا، دعا تھی، بس وہی تھی جس سے میں نفرت کرتی آ رہی تھی۔ اریبہ نے تھم کر اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے، پھر بولنا شروع ہوئی۔ وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ تھامے رہی تھی، بار بار دعائیں کرتی، مجھے اللہ کے نام کا سہارا دینے والی، اور تب مجھے احساس ہوا میں کیا، میری حیثیت کیا؟ تمام حیثیت اور تعریف کا مستحق تو بس ہمارا خدا ہے، جس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا کی۔ اسی نے ہمیں یہ وجود بخشا، یہ زمین بخشی جس پر میں غرور سے چلتے ہوئے یہ بھی کبھی نہیں سوچتی تھی کہ میں ایک دن اسی مٹی میں دفن ہو جاؤں گی۔ لیکن اس چھوٹے سے لیبر روم میں درد سہتے ہوئے، دعا کے منہ سے اپنے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ اگر میں یہ درد سہتے ہوئے مر گئی تو میں کیا لے کر جاؤں گی اس کے پاس؟ سوچے ماما، اس کے پاس کیا لے کر جائیں گے ہم؟ ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہیں، دیکھیں ماما ان ہاتھوں میں کیا ہے کوئی نیکی، ہے کوئی نیکا مال؟ وہ روتے ہوئے ان کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا گئی۔ افشین بت سی بن گئی تھی، وہ معاف کرے بھی تو کیسے معاف کرے گا جب ہم اس کے وجود سے بھی غافل رہے؟ نماز، روزہ، قیامت، حساب، ان سب پر تو کبھی اعتقاد ہی نہیں رکھا، بس یہ سوچا دنیا میں آئے ہیں، تمام نعمتوں پر ہمارا حق ہے، لائف انجوائے کے نام پر مستی، شراب خوری، مرد پرستی، جسمانی خواہش، وجود کی نمائش، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ بولے ماما، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور کیا؟ بتائیں ماما، میں کیسے اس سے توبہ کروں گی، کیسے؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور افشین اب برف سی ہو رہی تھی۔ اریبہ کی زندگی میں ایک لمحہ آیا اور اسے اندر تک بدل گیا۔ شاید یہ اس کی معصومیت تھی کہ اللہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، مگر ان کا کیا؟ افشین کے چہرے پر سفیدی سے گھلنے لگی، مگر دل کی سیاہی نے بڑھ کر غرور کو تھام لیا۔ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب یہاں رہنے کا اثر ہے، ان لوگوں نے سکھایا پڑھایا ہے مجھے تمہیں، یہ تمہیں مجھ سے چھین لینے کی سازش کر رہے ہیں۔ بہت چاہا دلیلیں دے، غرور سے سر اٹھائے رکھے، مگر آواز کمزور ہی رہی۔ اریبہ نے گیلی آنکھیں رگڑی، اداسی سے مسکرائی۔ پتہ ہے ماما، ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں اسے کمپلیکس ہی کہوں گی، کیونکہ ہم عاجز ہوتے ہیں۔ خود وہ کام کرنے پر تو کسی نمازی کو دیکھتے ہیں تو منہ بنا لیتے ہیں، کوئی روزہ رکھتا ہے تو ڈھکوسلے کا نام دے لیتے ہیں، کسی کو حجاب میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے۔ مگر ہم جو بے حجاب ہیں، ہماری آنکھوں میں شرم ہے تو ہمارے جسموں میں شرم کیوں نہیں؟ اگر ہماری آنکھوں میں شرم ہوگی تو ہمارے جسموں میں بھی ہوگی۔ جسم ننگے ہیں تو آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی، اپنے اس عمل کی بے خوفی ہوتی ہے۔ دنیا سے ڈرنے والے ہم خدا سے بے خوف انسان ہیں، یہ مان لیں ماما۔ بولتے ہوئے اس نے پھر سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ آنسو ندامت کے تھے یا اپنی غفلت کے، لیکن آج بہہ کر دل میں جمے گرد کو دھو رہے تھے۔ یہ سب تمہیں یزدان نے سکھایا پڑھایا ہے نا؟ افشین کی آواز اب کپ کپائی، مگر اس سیاہی کا کیا جس نے تمام تر وجود کو جکڑ لیا تھا؟ اریبہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ کاش وہ سکھاتے، کاش وہ پابندی لگاتے تو میں آج یوں اپنے خدا سے شرمندہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس بار افشین سے برداشت نہیں ہوا، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج اریبہ سے وہی دوری محسوس ہوئی تھی جیسی انہیں یزدان سے محسوس ہوتی تھی۔ یہ دوری، یہ احساس، افشین بھڑکی۔ اریبہ بند کرو یہ بکواس، تینوں دنیا بنانے والے کی نگاہ میں ہم برے ہوتے تو وہ ہمیشہ اتنی نعمتوں سے نہیں نوازتا۔ اس بار اریبہ تلخی سے ہنسی، پھر سر اٹھا کر ان کی گلابی بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایک بار بھیا سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ نعمتیں تو فرعون کو بھی کم نہیں ملی تھی، نعمتوں سے تو نمرود بھی مالا مال تھا۔ نعمتیں ظالموں کو نواز دی جاتی ہیں، پھر بدترین سزائیں ان کے لیے منتخب کر دی جاتی ہیں، انہیں اس قدر نعمتوں میں غرق کر دیا جاتا ہے کہ توبہ کا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ ایک ایک لفظ بولتے ہوئے وہ انہیں یزدان کی تصویر لگی۔ افشین کے پاؤں ایک قدم پیچھے کھس کے، چہرے کا رنگ بدلا، لیکن زخمی انا نے جھنجھوڑ دیا، وہ تلخ ہو گئی۔ ابھی جو بڑی بڑی خدائی باتیں ہو رہی ہیں نا، یہی باتیں تمہیں تمانچے کی طرح لگیں گی جب واسق تمہارا بچہ چھین کر لے جائے گا، وہ کبھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ بھول گئی ہو کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ افشین زہریلی ہو گئی اور اریبہ کا رنگ بدلا۔ واسق سے تمہارا تعلقات سمجھوتے کا رہا تھا، اب تک یہ بچہ تمہیں بوجھ لگتا تھا، اور آج ایسی محبت؟ افشین نے کراری چوٹ دی تھی۔ اریبہ کی گیلی آنکھوں میں درد کربٹیں لینے لگا۔ ایک نظر کچھ دوری پر رکھے ہاسپٹل بیبی بیسنٹ پر ڈالی، آنکھیں دھندلائیں، پھر افشین کی طرف دیکھا۔ وہ بیزاری اکتاہٹ سب اس لیے تھی کیونکہ میں ماں جیسے لفظ سے آشنا ہی نہیں تھی۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی اہمیت بتانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں آزاد تھی ماما، ہر رشتہ میرے لیے بس اپنے مطلب تک اچھا لگتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے بچے کی شکل دیکھی نا، پھر مجھے احساس ہوا ماں کیا ہوتی ہے۔
رشتے کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ وہ اس بار ہولے سے مسکرائی۔ ممتا کا نور تھا یہ دل میں جاگ گئی ایمان کی روشنی۔ اریبہ کا چہرہ اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ افشین نے جبڑے تانے چند پل اسے دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے تندی سے بولی، جب اس ماں بچے خدا جیسے گمان سے نکل جانا تو میرے پاس واپس آ جانا۔ ابھی تمہیں نیا نیا ایڈونچر لگ رہا ہے جو سب بھولی ہوئی ہو۔ مجھے سب یاد ہے ماما، کچھ نہیں بھولا، اریبہ نے تیزی سے کہا اور افشین نے لب بھینچ لیے۔ یہ میرے لیے ایڈونچر نہیں ہے، میں اب صرف ایک ماں ہوں، اپنے بچے کی ماں، مضبوطی سے بولتی ان کی اریبہ۔ افشین کو سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ رہ لوں گی ایک مڈل کلاس پولیس آفیسر کے ساتھ، کیا ہے اس کے پاس؟ دو کوڑی کا بھی نہیں ہے وہ۔ اس بار وہ بھی زہر خند ہوئی۔ ایک ملینئر کے ساتھ رہ کر آپ کتنی خوش تھیں؟ اس بار افشین کو جیسے دھچکا لگا، جسم کا خون آنکھوں میں سمٹ آیا، جبڑے سختی سے تن گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی ماما، پیسہ بھلے بہت ضروری چیز ہو مگر محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے کسی مصنوعی محبت کا دکھاوا کرنے والا انسان نہیں چاہیے، مجھے ایک خالص انسان چاہیے جو روٹھے بھی، جو محبت بھی کرے، جو ہنسائے بھی، جو رلائے بھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، میں واسق کے ساتھ اپنی پوری زندگی بتانا چاہتی ہوں ماما، اس کے ساتھ رہ کر، اپنے بچے کے ساتھ ویسی ہی زندگی جیسے کمشنر وجدان کے گھر میں سب بتا بتا رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ ڈھکوسلے ہی صحیح، مگر وہی زندگی اب میری اولین ترجیح ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے شوہر سے اور اب بہت عزت بھی کرنے لگی ہوں تو ماما۔ وہ تھمی، افشین کی بھویں کھینچی، آئندہ سے میرے شوہر کے لیے غلط لفظ مت بولیے گا، عزت دینا سیکھیں ماما، تو ہی عزت ملے گی آپ کو۔ افشین جھٹکے سے مڑ کر چلی جاتی کہ اریبہ نے پیچھے سے پکارا، ماما میرے لیے اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا شوہر مڈل کلاس ہے مگر مجھے پرنسس کی طرح ہی رکھتا ہے۔ افشین نے بہت تیزی سے دروازہ کھولا تھا مگر سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں کی سرخی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ سامنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے واسق کھڑا تھا۔ اب جانے کب آیا تھا، کیا کیا سنا، مگر جو بھی تھا اس کا چہرہ سنجیدہ ہی رہا۔ افشین کو دیکھتے ہوئے وہ مڑا اور بہت تیزی سے ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے اب افشین کے قدموں میں مضبوطی نہیں تھی، ایک ایک قدم اٹھانا بھاری لگ رہا تھا۔ دل و دماغ پر اریبہ کی باتوں کا ایسا اثر تھا کہ وہ قدموں کو سنبھالنے کے باوجود بھی لڑکھڑانے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ ایک ہی نقطے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کا ذہن خالی تھا، گرے آنکھیں اب سونی سونی سی لگ رہی تھی۔ جا رہی ہو افشین؟ آگے بڑھتے ہوئے ان کے قدم ٹھٹکے، آنکھیں سختی سے بند کی، لب بھینچے، پھر آہستہ سے مڑی۔ چند قدم کے فاصلے پر سعدیہ بیگم کھڑی تھی، ناراضگی کے باوجود بھی ہمدردی لیے ہوئے بوڑھی آنکھیں۔ جی، بہت مشکل سے، بس یہی ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ ابھی وقت درکار تھا یہ چوٹ سہنے میں، وقت نے پھر سے ایسی ضربت ماری تھی کہ سینے میں پھر سے زخم ادھیڑ گئے تھے۔ زخمی عورت درد سے بلبلا گئی تھی۔ سعدیہ بیگم آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آ گئی۔ بیٹے کی بیوی سے نہ صحیح، اپنے پوتوں سے بھی نہیں ملو گی افشی؟ ایک بار اپنی بہو کا حال پوچھ کر، ایک بار اپنے بیٹے کی اولادوں کا منہ دیکھنے کی خواہش کر کے بیٹے کا بھی تو مان رکھ لو۔ سعدیہ بیگم کی آواز میں درد سا تھا، لاکھ خفا سہی مگر ان کی حالت نے دل مسل دیا تھا، اس لیے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ اسے ماں کے احوال پرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ افشین کی آواز میں کڑواہٹ کھلنے لگی۔ سعدیہ بیگم کی آنکھوں میں افسوس، دکھ، خفگی سب اتری۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے افشی، تمہارا بیٹا ہمیشہ سے تمہارے بدلنے کا منتظر رہا ہے، اب بھی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو تم یہاں کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ افشین کی آنکھوں میں پل بھر کے لیے جیسے نمی تیری، پھر خشکی اتر گئی، ویسی سی خشکی جو سارے منظر پر اتر گئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایک بار اپنے یزدی کا سوچ لو افشی، بس ایک بار اس کے لیے جھک جاؤ۔ جانتی ہو یہاں سب کو معلوم ہو گیا کہ تم آئی ہو اریبہ سے ملنے، کیا یزدان کا حق نہیں ہے اس کی ماں، اس کی بیوی اور بچے سے بھی چند لمحے کی ملاقات کر لے؟ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ افشین بس خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس جنگ میں جنمے ہوئے ان دو معصوم بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ اللہ نے چاند سے پوتوں سے نوازے افشی، شاید ان کی شکلیں تجھے ماضی بلا دیں۔ سعدیہ بیگم کی آواز میں اب تکان سی اتر رہی تھی، اب ایسی ہی تکان افشین کے سارے وجود میں۔ کیا میں سچ میں مل سکتی ہوں؟ وہ بولی تو آواز جیسے گلے سے پھنس کر نکلی تھی، کڑواہٹ بھرا نمکین پانی تھا جو حلق میں پھنسا تھا۔ میں لے چلتی ہوں۔ ان کے دل میں سکون سا اتر گیا۔ آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ افشین کو سہارے کی ضرورت تھی بھی، اور پھر وہ سعدیہ بیگم کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ افشین اور سعدیہ بیگم نے جب ادھر قدم رکھا تو یزدان وہاں موجود تھا۔ ایک دو نرسیں بھی اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوا وہ ہر طرف سے بے خبر تھا۔ زندگی میں پہلی بار افشین نے یزدان کو ایسے غافل دیکھا تھا، اور ایسی مطمئن مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ ٹکٹکی باندھے وہ باری باری ہاتھ بڑھا کر ان کے چہرے بھی چھو لیتا۔ کمرے میں پھیلی روشنی سے زیادہ روشنی یزدان کے چہرے پر کھلی ہوئی تھی۔ افشین کے سینے میں سانسیں اٹکنے لگیں، کوئی عجیب سا احساس تھا جس نے نشتر چبھ ہونے شروع کر دیے تھے۔ شاید یہ پہلی بار پچھتاوے کا ایسا احساس تھا جس نے ضرب لگائی تھی۔ کیا کر ڈالا تھا انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ؟ کیا کر ڈالا تھا اس کی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ؟ افشین لڑکھڑا جاتی کہ سعدیہ بیگم کے کمزور ہاتھ نے گرفت اور مضبوط کر دی۔
یزدی، سعدیہ بیگم نے ہولے سے پکارا تو وہ چونک کر سیدھا وہ افشین کو ان کے ساتھ دیکھ کر بھوری آنکھوں میں تحیر سمٹا، پھر نارمل ہو گیا۔ افشی بچوں سے ملنے آئی ہے، وہ بولتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے اور آگے بڑھی۔ افشین کے قدم اب خود کو گھسیٹ رہے تھے۔ شیور، وہ مسکرایا، پھر نرسوں کی طرف مڑا۔ آپ لوگ باہر جائیں، 10 منٹ بعد واپس آ جائیے گا۔ اس کے حکم پر نرسیں سر ہلاتی ایک ایک کر کے باہر نکل گئی تھی۔ سعدیہ بیگم آہستہ آہستہ قریب آئیں، جھک کر سوئے ہوئے معصوم فرشتوں کو دیکھا۔ یہ دیکھو کیسے چاند کے ٹکڑے پوتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، میں تو ان کی شکل دیکھ کر جسے دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ تو بھی دیکھ افشی کیسے پیارے ہیں یہ دونوں۔ باری باری دونوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم کی آواز خوشی کے احساس سے لبریز تھی۔ یزدان ان کی خوشی پر ہولے سے مسکرایا، پھر ذرا سی نظر گھما کر افشین کو بھی ضرور دیکھا تھا۔ وہ ہر شے سے غافل بس بچوں کو دیکھ رہی تھی، دو ننھے فرشتے، ان کے یزدان کے بچے، ان کے اپنے بچے، ان کا خون۔ افشین نے ہاتھ بڑھایا، پہلی بار ان کی انگلیوں میں لرزش سی اتری تھی، دل میں ایسے پیار کا سوتا پھوٹا کہ وہ حیران رہ گئی، لیکن بس انگلیوں نے ذرا برابر چھوا، پھر اس سے بھی تیزی سے انہوں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا، کہیں ان کے گناہوں کی سیاہی معصوم فرشتوں کو نہ چھو جائے۔ انہوں نے ہاتھ کی مٹھی سینے میں دبوچ لی، پھر آنکھیں تیزی سے دھندلائیں۔ افشین اس سے پہلے پگھل جاتی بہت تیزی سے پلٹی اور کچھ کہے سنے بغیر تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں، وہ سعدیہ بیگم سے آہستہ سے کہہ کر بہت تیزی سے وہاں سے نکل کر افشین کے پیچھے دوڑا تھا۔ افشین بہت تیزی سے آگے آگے چلی جا رہی تھی، یزدان لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان تک پہنچ گیا تھا۔ مما میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، بس کہا اور پھر ایک ہاتھ بڑھا کر ان کا سرد ہوتا ہاتھ تھام لیا تھا۔ افشین شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن یزدان نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ یہ سب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان کے گناہوں کو درگزر کر رہا تھا، یا اس لیے نہیں کہ انہیں معاف کر چکا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کا نافرمان نہیں بن سکتا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ ان کا سہارا بن کر اپنا فرض ضرور نبھانے کی کوشش کرے گا، لیکن ادھر نہ تو فرض شناس تھی وہ، نہ واجبات پر عمل دہندہ، بس ایک شوق کی کیفیت سے گزرتی۔ افشین اس کا ہاتھ تھامے چلی جا رہی تھی، ابھی لابی سے نکل ہی رہی تھی کہ ان کی نظر شیشے کے آٹومیٹک ڈور کو پار کر کے آتے وجود پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی، پھر رنگت سفید پڑی، پھر قدم وہی منجمد ہو گئی۔ یزدان بھی ٹھہر گیا، ادھر اندر آتے نصر کی نگاہ بھی دونوں پر گئی۔ افشین کو وہ پہچانتا ہی نہیں تھا، سو یزدان کے ساتھ ایک ماڈرن عورت کو دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، پھر سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ گیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ پوچھتے ہوئے ایک نگاہ خود کو دیکھتی افشین پر ڈالی، پھر جلدی سے پھیر لی۔ پتہ نہیں کیوں اس عورت کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت سینے میں پیدا ہوئی تھی، نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت۔ نہیں، چھوٹا سا جواب دے کر وہ افشین کی طرف مڑا۔ یہ نصر ہے، انم کا شوہر، اس نے جان بوجھ کر انہیں مما نہیں کہا تھا، نصر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر افشین کو ضرور آگاہ کر دینا چاہتا تھا۔ ابھی اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی مما کا نصر سے کیا تعلق ہے، لیکن افشین کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا وقت نے آج ہی کے دن انہیں حساب کے لیے چن لیا تھا کہ آج ہی سارے اعمال کا گواہ یہ وقت بن جائے گا؟ وہ پتھرائی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے نصر کو دیکھ رہی تھی، ایسا معصوم اور خوبصورت جوان، وہی سرخ و سفید رنگت، وہی معصوم صورت، اور وہی کانچ سی نیلی آنکھیں۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، راحیلہ کی آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں، ان سے اپنے ناکردہ جرم کا حساب مانگ رہی تھی۔ تم اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ یزدان نے ایک ہاتھ اٹھا کر نصر کا کاندھا تھپکا، وہ سر ہلاتا فوری وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ افشین کی سانسیں جیسے بند ہونے لگی تھیں۔ یزدان ان کی حالت سے تشویش کا شکار ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں تھام کر انہیں اپنے آفس میں لے آیا تھا۔ تیزی سے انہیں صوفے پر بٹھا کر اس سے بھی تیزی سے ڈور لاک کر دیا تھا، پھر انہیں قدموں سے ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہے نا مما؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے وہ بغور ان کے چہرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ افشین کے ہر انداز ہر انکہا راز کھول رہا تھا، وہ راز جو سمجھ کر بھی سمجھنا دردناک لگ رہا تھا۔ افشین نے سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر سر صوفے کی پشت پر ڈھلکا کر شکستہ سی بولی، میں ٹھیک ہوں۔ یزدان نے ان کا ہاتھ تھاما، اگر طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو آپ کے ڈاکٹر کے یہاں لے چلوں؟ افشین کی سفید پڑتی رنگت سے وہ فکر مند سا تھا، انہوں نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ نصر تمہیں کہاں ملا؟ ایسے سوال پر یزدان نے جبڑے بھینچ لیے، آنکھیں سرد سی ہوئیں۔ انم کا شوہر ہے، پھر سے وہی جواب اور کوئی تشریح نہیں۔ افشین ٹوٹی ہوئی ہنسی وقت بھی کیا کیا رنگ دکھاتا ہے۔ انہوں نے پھر سے صوفے پر سر ٹکا دیا، آنکھوں میں بہت کچھ چبھ رہا تھا، مگر وہ رو کر خود کو کمزور نہیں ثابت کر سکتی تھی۔ یزدان چند پل ان کو دیکھنے کے بعد آخر پوچھے بیٹھا، نصر سے آپ کا کیا تعلق ہے ماما؟ انہوں نے سر گھما کر اسے دیکھا، سیدھی ہو کر بیٹھی، گردن اٹھائی اور یزدان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برف سی آواز میں بولی، وہ میرا اور خلیل کا بیٹا ہے، ایک دن کے نکاح کا انجام، اور تفصیل سے جاننا چاہو تو اپنی دادی سے پوچھ لینا، وہ سب جانتے ہیں۔ یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شک کو آج یقین مل گیا، لیکن دل میں ایک نیا زخم ضرور لگا تھا۔ وہ زخمی سا ہنسا، پھر سر جھٹک دیا۔ اس کی زندگی میں کچھ نارمل ہے ہی نہیں جو وہ اب شوق محسوس کرے یا صدمے سے گزرے۔ چلیں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ ایک بار پھر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا، عجیب سا سرد موہری لیے ہوئے انداز۔ مجھے برا بھلا نہیں کہو گے؟ افشین کو اس کی خاموشی زیادہ اذیت ناک لگی، وہ تلخی سے مسکرایا، پھر سے قریب بیٹھا اور بولا، کیا کہوں ماما؟ میرے لیے آپ کو ذلیل کرنا خود میری ذلت کی طرح ہے۔
اذیتوں اور آگاہی کا عذاب جھیلتے ہوئے شاید اب میں خود بھی نارمل نہیں رہا ہوں تو چھوڑیں گے نفرتوں کا سلسلہ؟ نہ آپ بدلیں گے نہ میرے پاس معاف کرنے کا حوصلہ ہے، پھر کیا کہنا کیا سننا؟ بولتے بولتے مجروح مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی، بھوری آنکھوں میں درد کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ افشین کا دل کٹا اور مجھے معاف کرو گے یزدی؟ ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ یزدان نے بس سرد نگاہ ان پر ڈالی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلے میں اجلال مینشن چھوڑ دوں آپ کو۔ صرف آنکھیں سرد نہیں رہیں، آواز بھی اسپاٹ ہوئی اور وہ اٹھنے لگا کہ افشین نے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ بس مجھے بتاؤ، معاف کرو کہ مجھے؟ ایک بار معاف کر دو مجھے یزدی، بس ایک بار اپنی ماں کو معاف کر دو۔ یزدان کے ابرو تنے، آنکھوں میں سختی در آئی۔ دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی آستین افشین کی گرفت سے آزاد کیے، ٹھنڈے لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ معافی؟ تلخ مسکراہٹ نے چہرے کی ساری نرمی چھین لی۔ چپتے ہوئی نگاہیں افشین کے چہرے پر ٹکی۔ بہت آسان سا لفظ ہے نا ماما، لیکن ایک عمر گزر گئی آپ کے ہونٹوں سے یہ لفظ سننے کے لیے، اور سنا کب؟ اب جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے پھسل چکے، جب بازی ہار چکی ہیں آپ کو آج لگتا ہے معافی مانگ لینا ہی میری نجات ہے؟ مجھے اولاد والے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنی سزائیں معاف کروا لینا چاہتی ہیں؟ یزدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے افشین کی رنگت تبدیل ہوئی، نگاہیں چرائیں اور وہ سر جھٹک گیا۔ اس کی ماں کبھی نہیں بدل سکتی۔ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے آپ پپا کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ شانی سے یہ لفظ کیوں نہیں کہتی؟ میں جانتا ہوں آپ کبھی بھی یہ لفظ ان دونوں سے نہیں کہیں گی، آپ کبھی ان کے آگے نہیں جھکیں گے، کیونکہ آپ نے خود کو ان کے گنہگار کبھی سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ انہیں گنہگار مانا ہے۔ سرد آنکھوں میں دکھتی ٹھنڈک کے کاٹ سے افشین کے زخمی انا پر سخت ضرب لگی۔ تم مانو یا نہ مانو، وہ میرے گنہگار ہیں، مجھے آج اس حال پر لانے والے وہی دونوں ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے مان لیتا وہ گنہگار ہے، مگر وہ ذرا سا تھما اور افشین کے لب بھینچے۔ مجھے بتائیں ماما، اس سارے معاملے میں ان سارے بے گناہوں کا کیا قصور تھا جنہیں آپ کے فیل کی وجہ سے اب تک جفائیں سہنی پڑ رہی ہیں؟ آواز اب اونچی ہونے لگی تھی۔ اس کہانی میں بات کی ساری نسلوں کو کہیں نہ کہیں سے بنا جرم کے سزا ملی، سمی کو ملی، انم کو ملی، شاکر کو، واسق کو، اریبا کو اور نصر کو بھی۔ یزدان کی آنکھیں اب سرخ ہونے لگی۔ آپ بتائیں، کیا قصور تھا معصوم نصر کا؟ اسے پیدا ہی کیوں کیا جب اسے پھینک دینا تھا؟ بتائیں ماما، اس کہانی میں اس بچے کا کیا جرم تھا جس نے صرف اس نفرت و انتقام کی کہانی میں پیدا ہونے کا جرم کیا تھا؟ آپ کی نگاہوں میں ہم سب کے کہیں نہ کہیں سے کوئی گناہ نکلتے ہیں، ہم گنہگار سی، مگر اس بچے کا کبھی کوئی جرم نہیں تھا۔ وہ جب آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا پھر کیا جواب دیں گی اسے؟ پھر کیا کہہ کر اپنے اندر مر گئی ممتا کو دلیل دیں گی؟ ساری زندگی آپ کے گناہوں کی سزا اس معصوم نے جھیلی ہے۔ بتاؤں آپ کو اس نے کس طرح آپ کے گناہوں کی سزا جھیلی ہے؟ تیز تیز بولتے ہوئے وہ ایک دم سے ان کی پھیلی آنکھوں میں سرخنگار آنکھیں ڈال کر غرایا۔ سنیں ماما، آج سنیں، آپ کے انتقام کی آگ نے کس کس کے دل و جان سے لے کر جسموں تک کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ آپ کے شوہر نے نصر کے ساتھ بھی وہی سلوک کروایا جو وہ اتنے سالوں تک اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے کرتا آیا تھا۔ اسے شوق ہے خوبصورت جسموں سے کھیلنے کا، اس نے نصر کے لیے بدترین زندگی کا انتخاب کر دیا، اسے ایسے دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں وہ اپنی ساری معصومیت کھو کر پتھر بن گیا تھا، جسے لوگ کچلتے رہیں، زخمی کرتے رہیں، مگر وہ بے حس بن گیا۔ یزدان کی آنکھوں میں انگارے سے دہک رہے تھے اور افشین اب برف سی بن گئی تھی، پتلیاں تک ٹھہر گئی تھی۔ اور آج جب آپ بتا رہی ہیں نا وہ بھی میرا بھائی ہی ہے، تو میں خود سے شرمسار ہو رہا ہوں۔ میں چاہوں بھی نا تو اب آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں سب کے غم بھلا کر آپ کے لیے گنجائش نکالنا بھی چاہوں تو اب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جیسے بہت تکلیف سی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب جب نصر کو میں دیکھوں گا تو خود سے نگاہ بھی نہیں ملا پاؤں گا۔ اس کہانی میں تو ایک وہی ہے جس کا ذرا برابر بھی گناہ نہیں نکلتا، سب سے معصوم کردار ہے وہ، جس نے صرف اس بات کی سزائیں جھیلی کہ ایک عورت نے اپنے انتقام کے لیے اسے جنم دے دیا تھا۔ ایک دم سے بولتے ہوئے یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ دل کا لہو آنکھوں سے نہ بہہ جائے وہ اس کوشش میں اب خاموش ہو گیا تھا، اور افشین برف سی بن کر بس اسے دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ پھر بولا تو چہرے کی طرح اب آواز بھی بے تاثر سی ہو گئی تھی۔ پھر مجھ سے یہ لفظ مت کہیے گا، میرے اندر بالکل حوصلہ نہیں ہے ماما کہ میں آپ کو معاف کر سکوں، چاہوں تو بھی نہیں۔ سرد نگاہوں میں دیکھتے ہوئے افشین آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، کوہنی میں پرس لٹکایا اور سر پر اب تک ٹکے ہوئے کالے چشمے کو آنکھوں پر لگا کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ڈور تک پہنچ گئی۔ لاک پر زور دے کر ڈور کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ تھا جو چلا جا رہا تھا، جس کے اندر کے سارے احساسات مردہ ہوتے ہیں۔ افشین کے جانے کے بعد یزدان بہت دیر تک تنہا اپنے آفس میں بیٹھنے کے بعد باہر نکلا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے یزدان کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، مگر آنکھیں کچھ جل سی رہی تھی، سینے میں بھی کچھ سلگ رہا تھا، کچھ انگاروں سے تپش تھی جو سوزش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس جنگ میں سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا، بہت مشکل تھا اپنوں سے یہ مقابلہ کرنا، اپنی ہی ماں کے ساتھ ایسا سلوک رواں رکھنا، ان کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے سینے پر زخم اٹھائے رکھنا۔ اور آج یزدان نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ نصر کے انکشاف نے سینے پر نئے زخم ڈال دیے تھے۔ چند گہری سانس لی، پھر سمن والے روم کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر آیا تو ادھر سب بھی جمع تھے۔ اسے اندر آتے دیکھا تو سب نے ہی گردنیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔
باری باری سب کے چہرے پر نگاہ گئی. اس کے اپنے، اسے چاہنے والے، قربان ہو جانے والے، ہر آزمائش میں ساتھ نبھانے والے یزدان کے جلتے تپتے دل پر مرہم بن گئے. ان کی خوشحال صورتیں وہ ہولے سے مسکرا دیا. بوجھل مگر مطمئن سے مسکراہٹ. ادھر وجدان صاحب نے اسے دیکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں راحتیں اتر آئیں. بے چین قلب سکون پا گیا. ایک رات پولیس رات پر گزار کر ان کے لیے بیتی تھی، ہر لمحے کھونے کے ڈر کے ساتھ، ہر لمحہ تڑپ کے ساتھ، یا ہر لمحے نئی زندگی کی دعا کے ساتھ. لیکن جو بھی تھا وہ رات بیتی اور اب ان کا یزدان ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. وہ تیزی سے اس کے قریب آئے اور اسے شانے سے تھام کر اپنے سینے میں بھینچ لیا. کل رات سے وہ جس تکلیف میں مبتلا تھے، اس درد سے یزدان کو اپنے سامنے دیکھ کر راحتیں نصیب ہوئی تھی. اسے کھو دیتے تو پھر وہ زندگی بھر کے لیے خالی ہو جاتے. آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی. میرا یزدی، میرا پرنس. بھیگی ہوئی آواز. یزدان کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ شاید زندگی میں پہلی بار انہیں ایسے حالات میں روتا دیکھ رہا تھا. وہی کیا سب کی آنکھیں اس منظر پر بھیگی تھی. پپا. انہیں شانے سے تھام کر اپنے مقابل میں کھڑا کیا. گیلی آنکھیں دیکھی اور یزدان کے دل کو کسی نے مٹھی میں کسا. پپا. انہیں شانے سے تھام کر اپنے مقابل میں کھڑا کیا. گیلی آنکھیں دیکھی اور یزدان کے دل کو کسی نے مٹھی میں کسا. پپا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا جب تک آپ میرے ساتھ ہیں، بلکہ آپ سب میرے ساتھ ہیں. یزدان خان زادہ کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مضبوطی سے بول رہا تھا. یزدان ہلکے سے مسکرائے اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر چہرہ آگے بڑھا کر پیشانی پر لب رکھے. پدری محبت اور شفقت سے لبریز یہ لمس. یزدان کے دل میں آسودگی اتر گئی تھی. اس محبت کا کوئی مول نہیں تھا. اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب رکھے. یوں ہی اس کے چہرے کو تھامے ہوئے وہ احساس محبت سے لبریز تھے. آنکھیں بھلی بھیگی ہوئی تھی مگر آسودگی کا بھرپور احساس ساتھ تھا. یزدان نے پلکیں خم کر کے اعجاز قبول کیا، پھر ان کا ہاتھ تھام لیا. دادا بنا مبارک ہو پاپا. ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اس نے جیسے وجدان صاحب کو اس درد و تکلیف سے نکالنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ مبتلا تھے. انہوں نے آسودگی سے آنکھیں بند کی، پھر کھولتے ہوئے اسے دیکھا. تمہیں بھی باپ بننا بہت بہت مبارک ہو. ایک بار پھر انہوں نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا. وہاں موجود سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیری. کیا بس مبارکیں ہی دی جائیں گی؟ کوئی مٹھائی وٹھائی بھی کھلانے کا سوچے گا کہ نہیں؟ صبا کی بھرپور چہکتی ہوئی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا. پھر سب کی ہنسی سے ماحول پر چھایا ہوا بوجھل پن دور کر دیا تھا. نم آنکھیں مسکرانے لگی. تمہیں اپنے پیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر رہتی ہے کہ نہیں؟ صبا بولی اور مرتضیٰ صاحب چپ رہیں. صبا بولے اور مرتضیٰ صاحب چپ رہیں. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نصر کے شانے پر ایک کوہنی ٹیکے وہ صبا کو چڑھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. جان ہے تو جہان ہے، اس لیے میں کھانے پینے کا خیال رکھتی ہوں. کیوں سمی ہے نا؟ اس بار بجائے چڑھنے کے وہ کاندھے اٹھاتی جو سمن کی طرف دیکھ کر مزاحیہ بولی. اس نے زور و شور سے سر ہلایا تو سب کی ہنسی بھی پھر چھوٹی تھی. یزدان کی نگاہیں سمن پر ضرور گئی تھیں. چہرہ اب شادابی کی طرف لوٹ رہا تھا. وہ مطمئن سا مسکرایا. وجدان صاحب نے یزدان کے کاندھے پر ایک بازو گزار کر اسے اپنے حلقے میں لیتے ہوئے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مٹھائیاں ملیں گی. آخر میں 3 بچوں کا دادا بناؤں. کیوں مما جان؟ ایک پوتا مانگا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 پوتے دے دیے. انہوں نے کہتے ہوئے واسق کی طرف بھی پیار والی نگاہ ڈالی. وہ ہلکا سا مسکرایا. آج یہاں ہوتے ہوئے اجنبی پن نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ بہت سکون سے ادھر کھڑا تھا. تب تو واسق سے بھی نیک مانگنا بنتا ہے. کیوں پیاری بہنوں اور اکلوتی بیوی جان؟ کس کی جیب پہلے خالی کروائی جائے. مرتضیٰ کو تو موقع ملا تھا بھلا گلا کرنے کا. فوری واسق کے دونوں کاندھے تھام کر اس نے ان چاروں پر شرارتی نگاہ ڈالی. پہلے واسق کی، یہ بھاگ جائے اس سے پہلے اس سے ہی مانگنا ہے. سمن کے پاس بیٹھی انم نے شوخی سے واسق کو دیکھا. فی الحال تو تم سب نے جکڑا ہوا ہے، بھاگنے کا موقع ہی کہاں ملنے والا ہے. اس نے جو مسکرا کر جوابی کارروائی کی. وجدان صاحب اور یزدان ایک دوسرے کو دیکھا اور اطمینان کی سانس لی. ان کا واسق پھر سے لوٹ آیا تھا. اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی جان کو لے کر بھاگنے کی جلدی ہے. صبا نے آنکھیں مٹکائیں. میں تو کھڑا ہی ہوں، تم اپنے میاں سے پوچھ لو، اسے شاید جلدی ہے تمہیں لے کر بھاگنے کی. واسق نے مرتضیٰ کو کھینچ کر اپنے بغل میں کھڑا کیا. مرتضیٰ کی زوردار ہنسی پر صبا نے دونوں کو منہ چڑھایا. چپ سی مگر ہنستی مسکراتی کھڑی شانی اب پرسکون تھی. تم کیوں چپ ہو میرے بچے؟ تم بھی ایسا بولا کرو. سعدیہ بیگم نے چپ چاپ سب کی باتیں دلچسپی سے سنتے ہوئے نصر کو بڑے پیار سے چمکارا. انہیں ایک دم سے اس سے بہت انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی. یزدان کی آنکھوں میں ایک بار کی درد سا اٹھا، پھر وہ سنبھل گیا. میں سب کی سن کر خوش ہو لیتا ہوں دادی. اپنے بال کو ایک انگلی سے کھجلاتے ہوئے وہ بڑی سادگی سے بولا. انم نے ایک نگاہ اس پر ضرور ڈالی تھی. فکر ناٹ دادی، بس کچھ دن انوں کی سنگت میں رہنے دے اسے. پھر زبان کی سپیڈ دیکھ کر آپ خود کہیں گی، اے میرے بچے تو کیوں بولنا سیکھ گئے؟ کوئی کچھ اور کہے اس سے پہلے مرتضیٰ نے ایک زبردست ہاتھ نصر کے کاندھے پر مار کر شوخی سے کہا. صبا اور دعا نے کہا لگایا. وہیں وہ بس اپنا کاندھا سلاتے ہوئے اسے گھور کر رہ گیا. انم نے دان پیسے، باقی سب ہنس دیے. چھوٹے بھیا، آپ کی باتوں میں مٹھائی اور نیک دونوں رہ جائے گا. بھیا کہ تو ہم جیب خالی کروا ہی لیں گے. واسق کو بھاگنے مت دیجیے گا. دعا شرارت سے کہتے ہوئے یزدان کے قریب آ کر اس کا بازو تھام چکی تھی. وجدان صاحب نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی اور چپ مگر ہنستی مسکراتی شانی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے.
میں کہیں نہیں جا رہا جو تم نے مجھے پکڑ لیا، نیک دوں گا میں۔ یزدان نے ایک بازو گزار کر دعا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، مگر فکر مت کرے، مجھے کوئی نیک بیگ نہیں چاہیے، بس میرے بھتیجے مجھے مل گئے، اور کیا چاہیے؟ یہ تو بس سبھی کے ڈر سے کہہ رہی ہوں۔ وہ سرگوشی میں بولی تو یزدان ہولے سے ہنس دیا۔ نیک سے پہلے تو ہم سب کو بچے کو گود میں لینا ہے۔ دیکھ لو، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، پہلے میرا حق ہے، میں خالہ بھی ہوں اور پھپھو بھی، تو سب سے پہلے میں لوں گی۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر انم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ سمن ہولے سے مسکرائی۔ واہ واہ، میں چاچی ہوں، خالہ ہوں، پھپھو ہوں، تم کس طرح یہ حق جتا سکتی ہو؟ آستین چڑھا کر سبا میدان میں اتری۔ اور میں اکلوتا چاچا، گھر بھر کا لاڈلا۔ بس بس، سب چپ ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ لمبا جھگڑا شروع ہو جاتا، شانی نے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ کوئی لڑائی نہیں شروع ہونے والی، ہمارے لیے 3 بچے آ گئے ہیں، سب کی باری آئے گی۔ خبردار جو کوئی لڑا جھگڑا، لیکن گود میں لینے سے سب سے پہلے اذان کہی جائے گی ان کے کان میں۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے پیار سے ڈپٹ دیا تھا۔ یزدان مسکراتا ہوا سب کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا پورا خاندان آج خوشیوں سے بھرا تھا، وہ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ اذان کہنے کا حق تو بس وجدان کا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے وجدان واسق کے بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ دو، میں تمہاری منتظر تھی۔ سعدیہ بیگم کی بات پر وجدان خوش دلی سے بولے، کیوں نہیں، میں ابھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں، لے آئیں۔ ہاتھ بڑھا کر انہوں نے واسق کا گال بھی پیار سے چھوا اور وہ ہولے سے مسکرا کر سنجیدہ ہو گیا۔ اب تک حوصلہ نہیں ہوا تھا کہ وہ خود اپنے بچے کو دیکھ لیں۔ لے آئی نہیں، آپ خود چلیں، اریبہ کا حال بھی پوچھ لیجیے گا، شانی نے اچانک کہا۔ وجدان نے انہیں دیکھا تو جسے شانی نے آنکھوں میں ان سے التجا کی تھی، یزدان کے ساتھ واسق کے لیے سب بھول جانے کی التجا، کالی آنکھوں کی التجا تو وہ کبھی رد کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں وضو کر لوں، پھر چلتا ہوں، سنجیدگی سے بول کر انہوں نے یزدان کو بھی دیکھا اور پھر روم سے نکل گئے۔ ہم سب بھی چلتے ہیں، دیکھیں گے اور ویڈیوز بنا لیں گے، وہ تینوں ایک ساتھ بول کر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مرتضیٰ اور نثر نے ساطف سے بس سر ہلایا۔ 3 پگلیوں کو اچھی تفریح ملی ہے۔ نثر نے جب مرتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی وہ زور سے ہنس دیا، جب چپ شاہ اتنے معصوم بھی نہیں تھے جتنے دکھتے تھے، شاکر کے شاگرد تھے۔ کیا بولے تم؟ انم نے فوری گھورا۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ جانے یہ کتنی بدتمیز لڑکی ہیں، ایسے منہ بھر بھر کے تو تڑاک کرتی ہیں کہ اللہ توبہ۔ سعدیہ بیگم نے تو باقاعدہ گال ہی پیٹا، تینوں نے زبان دبائی۔ اب دادی اچھے سے عزت افزائی کریں گی، لڑکیاں نہیں عورتیں دادی۔ مرتضیٰ کا چپ رہنا مشکل ہی تھا۔ جو ٹکڑا لگایا واسق اور نثر بے ساختہ سے تو ان تینوں کو آگ ہی لگی۔ تم سب ہو گئے ہو بڈھے مرد، ہم ابھی لڑکیاں ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ لڑا گیا۔ اب معصوم لڑکے کیا جواب دیں؟ کاش 1 نمبر والے جیجا جی ہوتے تو دیکھتے کون جیتتا۔ مرتضیٰ نے جھوٹے افسوس کے ساتھ گردن لٹکائی تو پاس کھڑے یزدان نے ایک چپت ضرور لگائی تھی۔ یزدی، یہ شاکر کہاں ہے؟ ایسی خوشی کے موقع پر بھی غائب ہے وہ۔ دعا والی شکایت سعدیہ بیگم نے کی تھی۔ اس نے چپکے سے یزدان کی طرف دیکھا۔ آئے گا دادی، بس 1-2 کام نپٹا کر آتا ہوگا۔ وہ نرمی سے جواب دے کر سمن والے بیڈ کے نزدیک بڑھا۔ اوکے تو گائز، اب باقی کے ہنگامے کل پر اٹھا لو سب، آپ سب اب گھر جا رہے ہیں، سب کو آرام کی ضرورت ہے۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ ایک نظر سمن کے چہرے کو دیکھا، پھر سب کی طرف۔ لیں، آپ آرام کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے آنے سے پہلے ہم سب میں لڑائی ہو رہی تھی کہ کون سمی کے پاس رہے گا۔ ماما تو رکیں گی، دادی اریب کے پاس رک جائے گی، میں انو سب باری باری اریب اور سمی کو دیکھ بھال کر لیں گی۔ تو انہیں تفصیل سے بتا کر آخر میں لمبی سانس لی۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ہم دونوں بھی رکے رہے ہیں، لیکن واسق کا معلوم نہیں۔ مرتضیٰ نے فوری احتجاج کیا۔ ادھر کوئی نہیں رک رہا، دادی گھر جا رہی ہیں، پاپا اور شانی بھی، اور تم چاروں بھی، بس دعا کو چھوڑ کر۔ یزدان نے فیصلہ سنایا تو سب کے منہ کھلے۔ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کوئی بحث نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر قطعیت سے کہا۔ ایک ایک کر کے سب چپ ہو گئے۔ وہ سخت ہو جائے تو کون بولے گا؟ بہت بے آرامی ہو چکی، اب آپ سب جا رہے ہو، دادی کے لیے آرام ضروری ہے، شانی اور پپا کے لیے بھی، مرتضیٰ اور سبھی اور نثر انو، تم سب گھر جاؤ، یہاں صرف میں رک رہا ہوں، میں سب دیکھ لوں گا، اور اریبہ کی دیکھ بھال کے لیے واسق ہے نا؟ کیوں واسق؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے گردن گھما کر واسق سے تائید چاہی، مگر آواز میں حکم کا عنصر شامل ہو چکا تھا، یعنی انکار کی کسی کے پاس بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے واسق نے بھی بس ہاں میں سر ہلا دیا تھا، باقی سب نے بھی سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وجدان صاحب آہستہ مگر مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اریبہ والے روم کی طرف آ گئے تھے۔ شانی نے یہی روم بتایا تھا۔ بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے گہری سانس بھری، دایاں ہاتھ رکھ کر دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا تو سب سے پہلے نگاہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی اریبہ پر گئی تھی۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر تیزی سے نگاہ چرا کر قریب کھڑی شانی کو دیکھنے لگی۔ آ جائیں وجی۔ دروازے پر کھڑے وجدان صاحب کو دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ زبردستی مسکرا کر اندر چلے آئے۔ اندر آ کر انہوں نے شانی کی گود میں دکھتے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دیکھیں وجی، کتنا پیارا بچہ ہے، بالکل اریبہ اور واسق کی تصویر ہے۔ ان کی گود میں بچہ دیتے ہوئے شانی کی آواز میں خوشی کی کیفیت تھی۔ وجدان صاحب نے بچے کی شکل دیکھی، سویا ہوا معصوم فرشتہ، ان کے بھائی سے دوست کے گھر کا چراغ۔ وجدان کے دل میں پیار ہی پیار امڑ آیا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت پیارا ہے۔ شانی جھک کر بچے کے سر کو چومتے ہوئے ان کی آواز میں خوشی ہی خوشی تھی۔ پیارا کیوں نہیں ہوگا جب میری بیٹی اتنی پیاری سے ہے۔ شانی نے اریبہ کے گال پہ پیار سے چھوئے، وہ ان کا ہاتھ تھام کر مسکرائی۔ ماں باپ کی کمی جیسے پوری ہو گئی تھی۔
میں اذان کہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے کان کے پاس ہونٹوں کو رکھا۔ اریبہ مسلسل ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی شبہات تھیں ان میں اور اجلال میں، لیکن ایمان کی روشنی نے ان کے چہرے پر جو نور بکھیرا ہوا تھا وہ اس کے پپا کے چہرے پر ناپید رہتا تھا۔ لگاتار ان کی طرف دیکھتے ہوئے اریبہ کے سینے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ نفرتوں نے کتنے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، رشتوں میں دوریاں پیدا کر دی تھیں۔ سب اپنے تھے مگر سب پرائے رہے۔ لیکن آج اریبہ کی آنکھیں بھیگی اور آنسو چھلک جائے اس سے پہلے ہی وہ سر جھکا گئی۔ انگلیوں سے پلکیں رگڑتے ہوئے وہ بری طرح چونکی جب ایک ہاتھ اس کے سر پر آٹکا جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ وجدان صاحب نے پیار سے سر تھپکا، پھر وہ ہاتھ ہٹا کر تیزی سے مڑے اور اس سے بھی تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اریبہ کی آنکھوں سے گرم سا سیال قطرہ بن کر ٹپکا تھا۔ ایک بار پھر رات کی تاریکی نے کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیا، مگر اب گزر گئی راتوں والی کیفیت معدوم ہو چکی تھی، بلکہ اب دھیمی دھیمی سی خوشی کی کیفیت ہر سو بکھر رہی تھی۔ ایسے میں سمن والے پرائیویٹ روم میں سونیا اور ساشا اور بطور خاص سمن سے ملنے اور اسے مبارکباد دینے آئی تھی۔ بیڈ کی ایک سائڈ پر دو کرسیاں لگائے بیٹھی سونیا اور ساشا، اور ایک طرف سمن کے پیروں کے پاس بیڈ پر ٹکی ہوئی دعا۔ باقی اور کوئی نظر نہیں آ رہے۔ ساشا کی نگاہیں ادھر ادھر گھومتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی، شاید دل کے سکون کے لیے ایک جھلک بھی کافی تھی۔ وہ تو بس اسی آس میں ادھر آئی تھی۔ بھیا نے سب کو بھگا دی کیونکہ ان کو ڈسٹربنس بالکل نہیں پسند، سادگی سے بتاتے ہوئے دعا نے گردن موڑ کر سمن کو دیکھ کر اپنی ہنسی بھی دبائی۔ آنکھوں میں چھپے مفہوم سے بس وہی واقف تھی جس نے بس دعا کو گھورنے پر اکتفا کیا۔ اپنی حالت سے مجبور نہ ہوتی تو ایک دو ہاتھ ضرور اس چوکی پر لگاتی۔ اچھا، ساشا کی اچھا اتنے اسپشٹ سی تھی کہ سونیا نے اس بار گردن موڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ ساشا کے انداز چونکا دینے والے تھے۔ باس نہیں ہے کیا؟ ایک بار پھر جو بے چینی سے پوچھ لیا گیا تو سونیا نے پھر سے اس کی شکل دیکھی، پھر سمن کی طرف جس نے غور سے ساشا کو دیکھا۔ آپ کون سے باس کی بات کر رہی ہیں؟ پپا تو بہت بزی رہے تھے نا، تو آج گھر چلے گئے ہیں۔ عام طور پر تو سب وجدان کو ہی باس کہتے تھے، تو دعا نے اسے دیکھتے ہوئے سادگی سے بتایا، ساتھ ہی گردن بھی جھٹکی۔ کچھ یاد آیا تھا، کسی کی کمی کھل بھی رہی تھی۔ میں یزدان کی بات کر رہی ہوں، وہ دیکھنے نہیں آئے سمن کو؟ ساشا نے اس بار گردن اٹھا کر کہا۔ نہ باس، نہ جی، نہ کچھ اور۔ یزدان کہنا سونیا کو کچھ غلط لگا۔ وہیں سمن کی آنکھوں میں بھی ناگواری سی ادھر آئی۔ ساشا کا پوچھنا کبھی برا نہیں لگتا اگر اس کی آنکھوں میں دکھتی چمک بری نہیں لگتی۔ ایک طرح کا حق جتانے کا احساس عجیب سا لگ رہا تھا۔ ادھر دعا اپنی ہی روم میں تھی۔ بھیا اور سمن کو دیکھنے نہیں آئے؟ دعا نے یوں ہنس کر کہا جیسے اس نے بڑی غیر یقینی سے بات کی۔ وہ سمن کو کہیں چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے اگر مجبوری نہ ہو۔ ابھی شاید واسق کے ساتھ ہیں، ادھر سمی کے ساتھ بھی بھیا ہی رہیں گے۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنے بھیا کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ساشا کے دل میں دھیرے دھیرے کچھ جلنے سا لگا۔ سمن کے لیے ان کی محبت مثالی ہے۔ میں نے کل دیکھا تھا کہ وہ کس قدر سمن کے لیے پریشان تھے۔ یو آر سو لکی سمن۔ اس بار سونیا خاموش نہیں رہی تھی۔ ساشا نے بس گردن موڑ کر ذرا سا اسے دیکھا، پھر گردن سیدھی کر لی۔ سمن بس مسکرائی، مگر دعا جوشتے بولی، صرف محبت؟ سمی زندگی ہے میرے بھیا کی، مجھے یقین ہے میرے بھیا جیسی محبت کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ گردن اٹھائے وہ فخر سے بولی، یہ یقین کیسے ہو؟ کوئی اور بھی تو محبت کے معاملے میں آگے ہو سکتا ہے اسے محبت چھین لینے کا ہنر آتا ہو۔ اچانک سے ساشا نے کہا تو اس بار دعا نے بھی غور سے اسے دیکھا۔ اس نے دیکھا اور وہ ہولے سے مسکرائی۔ دعا سنجیدہ ہو گئی۔ جو محبت صرف چھیننا جانتی ہے وہ محبت کبھی نہیں ہوتی، بس پانے کی خواہش ہوتی ہے، نفس کی ماری ہوتی ہے۔ سنجیدگی سے بولتے ہوئے ہیزل بھوری آنکھوں میں تپش سی بھی تھی۔ ساشا نے ہولے سے سر جھٹکا، ہو سکتا ہے، مگر میرا تو بس یہی اصول ہے کہ محبت کرو تو اسے حاصل بھی کر لو، کہہ کر بے نیازی سے کاندھے جھٹکے، انگلی سے گالوں پر آئے بال پرے کیے۔ سمن کو اس لمحے میں وہ عائزہ کی تصویر لگی تھی۔ اچھا اصول ہے، مگر جو آپ کو بھی چاہے ایسی محبت چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر کی محبت چھیننے کا حق کسی کو نہیں، نہ کوئی چھیننے دینے کا حق دے سکتا ہے۔ پرتپش آنکھوں سے ساشا کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہہ کر اس نے گردن موڑ کر دعا کی طرف دیکھا۔ خالہ اور تم کیوں نہیں رکتی؟ یا انو سبھی کسی سے بھی کہہ دو وہ چلی آئیں، یزدان کو بھی تو آرام کی ضرورت ہے۔ اب ساشا کو نظر انداز کر رہی تھی۔ موضوع بدلنے کا مقصد وہ کوفت تھی جو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ساشا کی آنکھوں میں کینہ سا اتر آیا۔ دعا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، نہ بابا نہ، میری مجال نہیں کہ میں اپنے بھیا کے آرام میں خلل ڈال دوں، انہیں آپ کے علاوہ کہیں اور چین ہی نہیں مل سکتا۔ کیوں سونی ایسا ہے نا؟ اس نے شرارت سے سونیا سے بھی تائید چاہی۔ وہ زور سے ہنسی، مگر ساشا کے چہرے کی رنگت بدلی۔ آنکھوں میں تپش لیے ہوئے دعا کو دیکھا، پھر سمن کو جو بول رہی تھی، تو پھر ہے کہاں بادشاہ سلامت؟ آئیں تو مجھے اجازت دیں میرے بچوں سے ملنے کی۔ بس پکس لا کر دکھا دی ہیں۔ وہ بناتے ہوئے اس کے ہر انداز سے بے قراری چھلک رہی تھی۔ ابھی تک وہ بچوں سے مل نہیں پائی تھی، مجبوری تھی تو برداشت کری تھی، مگر سینے میں مامتا تڑپ رہی تھی۔ بس تھوڑا سا صبر کر لو، دعا نے پیار سے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ بہت کیوٹ سے بیبیز ہیں، میں نے دیکھی ہیں۔ سونیا کی تعریف پر دعا پر جوش سی ہو گئی، ہے نا؟ ہائے میرے پیارے پیارے بھتیجے، سمی ایک مجھے دے دو۔ آنکھوں میں خوشی کی جھلمک لیے وہ سمن کی طرف جس معصومیت سے بولی وہ ہنستی، تم دونوں لے لو، لیکن شکو صاحب سے پوچھ لو انہوں نے کون سے پلاننگ کی ہوئی ہے آج کل۔ شرارت سے کالی آنکھیں گھمائی تو دعا نے اسے گھوری دی تھی۔ فرصت ہے انہیں پلاننگ کی؟ شکوہ لبوں سے پھسلا تو سونیا ہنستی، مگر ساشا کو موقع سا ملا۔ فرصت ہی کہاں تھی، ہم سب بہت بزی تھے اپنے کام میں۔ یو نو سمن کہ آپ سب تو بس گھر میں رہی، لیکن ہم اپنے مشن میں لگے رہے تھے۔ بہت مشکل تھا میرے لیے، لیکن اس مشکل سے یزدان نے مجھے نکال لیا۔ وہ صرف مجھے بچانے کے لیے سب کو نظر انداز کر گئے تھے۔
آپ کی طبیعت کو بھی آخری لمحات میں انہوں نے مجھے بچانے کو ترجیح دی۔ سمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے سب کچھ جھٹلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سمن بس لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صاف صاف جتا رہی تھی کہ یزدان اسے اہمیت دیتا ہے۔ دعا کو بھی اس کا انداز بہت برا لگا تھا، وہیں سونیا کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ باس نے اپنا فرض نبھایا تھا، سنجیدگی سے بول کر باری باری دونوں پر نگاہ بھی ڈالی۔ ہو سکتا ہے کاندھے جھٹکے، ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھا اور کرسی سے پشت لگا کر گردن اٹھائے بولی، لیکن یہ ہمارے پلان میں شامل نہیں تھا۔ ان لمحوں میں جب سمن کے پاس ان کو جانا تھا وہ مجھے بچانے پہنچ گئے تھے۔ میں تو بہت امپریس ہوئی تھی ان سے۔ بولتے بولتے وہ ہلکے سے مسکرائی، نگاہیں اب بھی سمن کی نگاہوں سے ملی ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، تبھی دروازہ کھلا اور جیسے ہی یزدان کی شکل دیکھی سب سے پہلے کھڑی ہونے والی ساشا تھی۔ دعا اور سونیا بھی باری باری کھڑی ہو گئیں، بس سمن نے جلدی سے پلکیں موند لیں۔ دل میں جو کانٹا چبھا تھا اس کی چبھن سے وہ کسک سی محسوس کر رہی تھی۔ ادھر وہ اندر آیا اور اس کے پیچھے ہیلمٹ ہاتھوں میں لیے ہوئے شاکر بھی۔ دعا کی نگاہ یزدان سے لے کر پھر شاکر کے چہرے پر ٹھہری۔ اس کا دیکھنا تھا کہ وہ ذرا سا مسکرایا، مگر اس نے بے نیازی سے گردن موڑ لی۔ پر دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، خوشی کی کیفیت پر لیے سے چھیڑتی۔ السلام علیکم، ساشا نے جو سلام کیا تو یزدان کے پیچھے اندر آتے شاکر نے بھمیں اچکا کر اپنی حیرت جتائی۔ بگڑی بچے کب سے مذہبی ہو گئی، سوچا، پھر کاندھے جھٹکتی ایک نگاہ پھر بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹی سمن پر ڈالی۔ سینے میں یہاں سے لے کر وہاں تک سکون سا پھیل گیا۔ وہ زندہ سلامت تھی، شاکر کے لیے یہ سب سے بڑھ کر تھا۔ وعلیکم السلام سمی، شاکر تم سے ملنے آئے۔ یزدان نے سنجیدگی سے جواب دے کر سمن کو پکارا تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ بیمار ہے مگر یہ ڈرامے؟ یزدان نے بس سر جھٹکا، اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے بے نیاز بن جانا اس نے محسوس کیا تھا، مگر فی الحال ڈرامے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اب فرصت ملی ہے تمہیں دیکھنے کی؟ پٹ سے آنکھیں کھولی تو شکوہ کرنا تو ضرور بنتا تھا، پر شکوے میں بس اپنائیت ہی۔ انہیں فرصت ہی کہاں ہے، کام سے بیوی کو چھوڑ کر یہ بھی گئے ہوں گے کسی کو بچانے۔ وہیں بیٹھ کے چادر درست کرتے ہوئے دعا بہت ہولے سے بڑبڑائی، پر کان تو دونوں کے ہی تیز تھے۔ یزدان نے مسکراہٹ دبائی، شاکر نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ باس کو بھیج دیا تھا نا، ان کے بعد تو کسی کی ضرورت نہیں بچتی۔ گہری بھوری آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ یزدان نے گردن موڑ کر اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر سنجیدہ ہو گیا۔ سوری کہ میں آپ کو لیٹ ملنے آیا۔ وہ اب سنجیدگی سے سمن کو دیکھتے ہوئے معذرت کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے شکوہ تھوڑی ہی کروں گی، پیار سے بول کر وہ یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان، شاکر کو بچے دیکھنے ہوں گے نا، میں بھی چلوں؟ دل کی کسک ایک طرف، ماں کی محبت ہر شے پر بھاری تھی۔ وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ یزدان نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ساشا کے سینے میں جلن سی پیدا ہوئی، سمن کے لیے وہ سب سے بے خبر تھا۔ بولا نا چند گھنٹے، پھر میں خود تمہیں لے جاؤں گا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر سے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ سراپا محبت تھا۔ سمن نے بس کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ ناراضگی جتانے کا طریقہ۔ یزدان گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ آرام کرو، میں بھی آتا ہوں، نرمی سے بول کر 2 انگلیوں سے گال تھپکا، پھر کسی اور کو دیکھے بغیر وہ روم سے نکل گیا۔ میں یزدان سے مل کر آتی ہوں، ضروری کام ہے مجھے اس سے۔ اس کا جانا تھا کہ ساشا اونچی آواز میں بولتی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ چپ چاپ کھڑی سونیا کو خجالت سی محسوس ہوئی، چپکے سے سمن کی طرف دیکھا جو جبڑے بھینچے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی طرف تو شاکر بھی دیکھ رہا تھا، پیشانی پر لکیریں پڑی ہوئی تھی اور گہری بھوری آنکھوں میں سختی۔ چند پل کچھ سوچا، پھر سر جھٹک کر وہ وہیں کرسی بیٹھ کے نزدیک گھسیٹ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ سونیا جی، آپ کے سنی صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں گیٹ پر، اپنی شاہی سواری کے ساتھ۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کرسی سے پشت لگا کر وہ بغیر اسے دیکھے بولا تھا۔ سنی آ کے ہیں؟ سونیا کا چہرہ کھلا۔ گڈ بائی سمی، سی یو اینڈ ٹیک کیئر، اوکے دعا؟ عجلت سے دونوں سے کہتی ہوئی وہ ہوا کی طرح ہاسپٹل روم سے نکل گئی تھی۔ تمہیں کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اسے اتنے آرام سے کرسی پر جمے دیکھ کر دعا پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں آج سے چھٹی پر ہوں، تمہیں کام ہے تو چلی جاؤ، فی الحال میں ادھر ہی ہوں، سمی جی سے ضروری بات کرنی ہے۔ سمن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ سمن کو ہنسی سی آئی اس کی شکل پر چھائی مصنوعی سنجیدگی کو دیکھ کر۔ دعا نے لب بھینچے، غصے سے قرار موڑ کر تیزی سے روم سے نکلتی ہوئی ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھا۔ وہ اپنی کرسی بیٹھ کے اور قریب کھسکا کر اب سمن سے کوئی بات کہہ رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے سنائی دے ہی نہیں سکتی تھی، مگر سمن بڑے غور سے سنتے ہوئے زور زور سے سر ہلا رہی تھی، کبھی ہنس رہی تھی۔ اس کی بڑی سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کی ساری بکواس، دیکھو کیسے دانت نکال رہی ہے۔ چل کر سوچ کر وہ دروازے سے نکل کر اب دھیرے دھیرے ادھر بڑھنے لگی جدھر بچوں کو دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ اس طرف بڑھ رہی تھی جب اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس کر کے وہ تیزی سے پلٹی۔ شاکر پیچھے تھا۔ آداب عرض ہے۔ ایک ہاتھ پہ شانی پڑے جا کر خم ہوا، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ دعا نے چند لمحے اسے آنکھوں میں بسایا، پھر اب خیال آیا، زور سے گردن جھٹکی اور پھر چلنے لگتی کہ گلے میں کھچاؤ محسوس کر کے قدم رکے۔ تیزی سے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے دوپٹے کا آنچل شاکر کے ہاتھوں میں آ چکا تھا۔ دوپٹہ چھوڑو میرا۔ گھبرا کر اس نے ادھر ادھر بھی دیکھا، فی الحال سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ چھوڑنے کا نہیں، اسے اتارنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے دوپٹے کو ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے وہ قریب ہو رہا تھا۔ دعا اور بھی گھبرائی، وہ بے شرمی پر اتر آئے تو پھر کس کی پرواہ کرتا تھا، اور ادھر وہ اس کی بے شرمی جھیل نہیں سکتی تھی۔ شاکر پلیز دوپٹہ چھوڑ کر بات کرو نا۔ آواز منت آمیز ہو گئی، اڑیل گھوڑے کو پیار سے منا سکتے تھے۔ اوکے، آرام سے مان کر اس نے دوپٹہ چھوڑ دیا، اور ابھی دعا سکون کی سانس لے بھی نہیں پائی تھی کہ دوسری پل گھبراہٹ دوگنی ہو گئی تھی۔
اس نے دعا کی کلائی رگڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا، وہ کھینچتی ہوئی شاکر کے قریب ہو گئی۔ اب یہ وہ کچھ کہتی کہ اس نے دعا کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ بس بہت ہوا، بہت کہا سنی ہو چکی، اب میرا انتقام دیکھو گی تم۔ آج رات تمہاری سزاؤں کی اور میرے انتقام کی۔ سختی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے گہری بھوری آنکھوں میں انوکھی چمک تھی۔ دعا کی آنکھیں پھیلیں تو وہ دلکشی سے مسکرایا، پھر اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھکا۔ مجھ پر گولی چلانے کا جرم کیا تھا تم نے، کار میں مجھے دھوکہ دے کر بھاگی تھی، اب میرا انتقام بھی برداشت کرنا ہوگا میرے صنم۔ فرصت سے تمہیں تمہاری ساری دلیری کا مزہ چکھانا ہے۔ وہ بولتے ہوئے جھکا اور اس نے دعا کی ٹھوڑی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ کس کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شاکر کے ہونٹوں نے ٹھوڑی سے لے کر گردن تک کا سفر کیا اور پھر شہرک پر ٹھہرے، ایک گہرا سانس بھرا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ ان پلوں میں وہ آنکھیں نیچے سمٹ سی گئی تھی، تنفس تیز ہو چکا تھا۔ شاکر کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ اور بھی دلکشی سے کھلی۔ تمہارے بھیا نے مجھے کھلی چھوٹ دے دی ہے، اب دھڑکن کی طرح تم سے جڑ جاؤں گا، پھر کیا کروں گی میری شیرنی۔ دعا کی کلائی کو اور بھی اپنی گرفت میں جکڑتے ہوئے وہ قریب تر ہوا، اتنا کہ اب اس سے کلائی چھڑانے کی کوشش میں وہ نظریں ملانے سے بھی قاصر تھی۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، ہوش کہاں ہے تمہارے؟ ایک تو اس کی غربت، اس پر سے کسی کے بھی آ جانے کا ڈر، وہ مشکل سے پلکیں اٹھا پائی۔ جب تک انتقام کی آگ سرد نہیں ہوتی مجھے ہوش میں ہی کہاں آنا ہے۔ اس بار جھک کر اس نے سرخ ہوتے گال پر اپنے لب رکھے، پھر سیدھا ہوا، کلائی چھوڑے بغیر اس کے دوپٹے کو دوسرے ہاتھ سے سر پر لپیٹا۔ شاکر میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، وہ ضرور اب اسے زبردستی لے جائے گا، اس لیے خود کی بے بسی سے زیادہ دل کی بے بسی پر جھنجھلائی۔ نہیں جاؤں گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، نہیں جاؤ گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، بولو منظور ہے گود میں چل کر جانا؟ اف، دعا نے دانت کچکچائے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، چل رہی ہوں میں، بات تو ماننی ہے مگر ناراضگی کا اظہار تو حق بنتا تھا۔ نو وے، میں اپنے مجرم پر یقین نہیں رکھتا ہوں۔ گریف توڑ بھی کلائی پر اور کسی اور دعا نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ کاش بھیا ادھر آ جائیں تو پھر تمہیں بتاتی ہیں۔ غصے میں بس سخت جھنجھلائی ہوئی انداز میں پیر بھی پٹک چکی تھی۔ پوری چھوٹ دی ہے شیرنی سے بدلے کے لیے۔ اس کی کلائی سے ہاتھ سرکا کر انگلیاں پھنسا کر وہ مسکراہٹ دباتا اب سیدھ میں دیکھ کر چلنے لگا۔ لاچار دعا کو بھی قدم بڑھانے پڑے۔ دیکھ لینا ایک دن سچ میں شیرنی بن کر۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ بڑھتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ وہ دونوں دور جا رہے تھے اور کوریڈور میں ان کی آواز مدھم ہوتے ہوتے پھر آنی بند ہو گئی تھی، لیکن خاموشی میں اب تک محبت کی گونج ہولے ہولے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ رات کی خاموشی ہر سو پھیل چکی تھی جب اس نے آہستہ سے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دل راضی تھا؟ کیا یہ ساتھ ہمیشہ کے لیے پائیدار تھا؟ سوال کیا مگر جواب نہ تار، اور اب جانے جواب کب ملے۔ دل کیا جانے مگر ذہن کو راضی کر چکا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ کا دباؤ دروازے پر ڈالا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر بیٹھی اریبہ نے چونک کر سر اٹھایا، دروازے پر کھڑے واسق کو دیکھا، پہلے حیرانی، پھر خوشی، پھر درد اور پھر ندامت سے محسوس کر کے اس کی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ ادھر وہ قدم قدم چلتا اندر آ گیا۔ اریبہ سے ہوتے ہوئے اس کی نظر بیڈ کے ساتھ ہی ہاسپٹل بیوی پیشنٹ تک گئی۔ واسق کے قدم خود بخود اس طرف بڑھے، پیاسی نگاہیں سوئے بچے پر گئیں، سویا ہوا فرشتہ، اس کے وجود کو تسلیم کرتا ہوا حصہ، اس کا اپنا بچہ۔ اس پل میں واسق کے دل میں کیا کیا نہیں گزر گئی، سب کچھ تباہ کر کے یہی تو حاصل تھا۔ وہ دھیرے دھیرے جھکا اور اس نے لرزتے ہاتھ بڑھا کر اس معصوم فرشتے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ سینے میں اٹھتا ہوا پیار کا سوتا ایسا پھوٹا کہ نمی آنکھوں تک پہنچ گئی۔ واسق ہولے سے جھکا اور اس نے بچے کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب جیسے کوئی اور خواہش نہیں بچی۔ محبت و انتقام کے جنگ میں اس نے اپنے بچے کو پا کر حصول کے مرحلے پورے کر لیے تھے۔ واسق نے چہرہ اٹھا کر بچے کو دیکھا، پھر نم آنکھیں مسکرا دیں۔ بس ایک تم ہی تو میرے مکمل ہو۔ لبوں سے دھیمی دھیمی سرگوشی نکلی اور اس نے جھک کر بچے کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی اس کے گال چھوتا، کبھی پیشانی، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا۔ ایسے شدید پیار پر وہ کسمسا کر رویا تو واسق کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی، نم ہنسی، خوشی کے احساس سے لبریز بھیگی آنکھیں مسکرائیں۔ مڑ کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ اریبہ باپ بیٹے سے بے نیاز بندی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہتھیلیاں آپس میں رگڑ رہی تھی، بلکہ ہلکی زردی لیے ہوئے سادہ چہرہ، کسی کس کر باندھی گئی چوٹی، ہاسپٹل کے کپڑے، مگر ہمیشہ سے زیادہ وہ اسے خوبصورت لگی تھی اس کے رنگ میں رنگی ہوئی اریبہ، مگر یہ رنگ کتنے روز کے تھے، یہ کسک دل میں درد جگا گئی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری، پھر یوں ہی بچے کو اپنے بازوؤں میں لیے ہوئے قدم بیڈ کی طرف بڑھے۔ کیسی ہو اریب؟ بچے کو اپنی آغوش میں بھرے ہوئے ہی وہ اس کی طرف آ گیا تھا۔ اریبہ نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر باہوں میں قید بچے کو، پھر پلکیں جھکا لی۔ ٹھیک، چھوٹا سا جواب دے کر وہ پھر سے سر جھکا کر اپنے ہاتھ آپس میں مسلنے لگی۔ ہمیشہ سے پورے اعتماد نظر آنے والی اریبہ نروس سی لگ رہی تھی۔ واسق اس کے قریبی بستر پر بیٹھا۔ میرے بچے سے ملی؟ یہ کیسا سوال تھا؟ اریبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف میرا کہنا اچھا نہیں لگا؟ ادھر وہ بچے کی طرف دیکھتا کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ تمہیں کیسا لگا تھا؟ اریبہ سے دیکھتے ہوئے وہ کسی اور ہی دنیا میں لگ رہا تھا۔ اریبہ خاموشی سے بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تمہارے جذبات سے میں آگاہ نہیں ہوں، مگر اپنے جذبات مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے انتقام کو بھلا دیا تھا، یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے میں نے اپنی نفرت بھلا کر تمہارے قریب رہا۔ تو سوچو اریبہ خانزادہ، یہ بچہ میرے لیے کتنا قیمتی رہا ہوگا،
اور جب تم نے اسے مار ڈالنے کی بات کہی تھی تو تم میرے دل سے کس قدر کھیل کر اتر گئی تھی۔ بولتے ہوئے اس نے سر اٹھایا مگر اریبہ کا سارا وجود سنسا ہونے لگا تھا۔ آنکھیں ساکت سے بس واسق کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اریبہ کی شل ہوتی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا، سوچو جس بچے کے لیے میں نے تمہیں برداشت کیا، نفرت بھلائے، تمہارے وجود سے پیار کیا، صرف اور صرف اس بچے کے لیے اپنا دل قربان کر دیا، پھر وہی لڑکی میرے بچے کو مارنے کی بات کرے۔ میرا بچہ اسے بوجھ لگتا تھا تو میں کیا اس لڑکی کے لیے دل کے سارے دروازے کھول سکتا ہوں، محبت کر سکتا ہوں؟ وہ اس بار تلخی سے مسکرایا۔ سب کچھ سنتی اریبہ کی پلکیں کانپی، درد کی ٹیسیں سینے میں اٹھیں اور آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آنکھیں بھیگی اور واسق درد سے مسکرایا۔ سب تم سے محبت کرتے ہیں، سب تم سے ہمدردی کر رہے ہیں، تمہیں معصوم کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ ان مہینوں میں جو کچھ میں نے جھیلا، کیا اس کا کوئی مول نہیں؟ میں نے جو پل پل اپنا دل روند کر تمہیں چاہتیں دی، کیا وہ چاہتیں اتنی بے مول تھی اریبہ کہ تم صرف اپنے بارے میں سوچتی؟ واسق کی آنکھوں کا درد اب اریبہ کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ ایک ایسا درد تھا کہ گرم سیال سے آنکھوں میں پھوٹ رہا تھا۔ تمہیں پانے میں تو میں نے سب کھویا ہی کھویا۔ تم کیسی قیمتی تھی اریبہ کہ تمہیں پانے میں واسق اندر تک خالی ہو گیا۔ ان لمحوں میں واسق کی آنکھوں میں دعا کے کہے گئے سارے الفاظ درد بن کر اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اریبہ کے ہونٹ بہت کچھ کہنے کی کوشش میں بس لرز کر رہ گئے تھے۔ لیکن یہ کیا اریبہ، تم اتنی قیمتی ہو کر بھی، تمہیں پا کر بھی کبھی کھونے کا ڈر نہیں لگا، کیونکہ تمہیں پا کر تو کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تکلیف سے سر جھٹک گیا، پھر سر جھکا کر اپنے بازوؤں میں دوبارہ سو گئے بچے کو دیکھا۔ اس بچے کے صدقے میں سب چاہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں، کیونکہ تم نے میری محبت میں ایسا کیا تھا۔ لیکن بس ایک سوال پوچھتا ہوں اریبہ۔ واسق نے ایک بار پھر اریبہ کا چہرہ دیکھا۔ بس ایک بار بتاؤ، یہ دھوکہ دیتے ہوئے تمہارے ذہن میں واسق تھا کہ نہیں؟ اریبہ کیا جواب دیتی جب جواب صرف خود کے لیے تھا؟ بس گرم سیال تیزی سے گالوں پر بہے اور واسق زخمی ہنسی ہنسا۔ میں اب بھی کہیں نہیں ہوں اریبہ، میں کل بھی اولین ترجیح نہیں تھا، میں اب بھی پیچھے ہوں۔ سینے میں بہت کچھ ٹوٹا مگر وہ سر جھٹک گیا۔ دل اتنی بار ٹوٹ کر جڑا تھا کہ وہ اس درد کا عادی ہو چکا تھا۔ میں نے تمہاری ہر بات سنی، ایک ایک جملہ سنا۔ تم بدلی ہو اریبہ، لیکن کتنے دن، مہینے یا سال کے لیے کہ تمہیں ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ تمہیں ان مہینوں میں اتنے اچھے سے جان گیا ہوں، چاہ کر بھی اس بدلاؤ پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس بار اریبہ کی آنکھوں میں شکایت کے رنگ ابھرے تو واسق نے لب بھینچے۔ میں مجبور ہوں اریبہ، دوبارہ فریب کھانے کا میرے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اعتبار کر کے بے اعتبار نہیں ہونا چاہتا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا کہ اس کی شرٹ کی آستین اریبہ نے جکڑ لی۔ واسق نے بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ یہ تبدیلی تم سب نے میرے اندر نہیں پیدا کی ہے، یہ بدلاؤ اللہ کی مرضی کے ساتھ میرے اندر کو بدل گیا۔ انسانی تبدیلی پائیدار نہیں ہوتی، مگر خدا جس کے دل کو روشن کر دے اسے تم جیسے انسان کی باتیں بجھا نہیں سکتی۔ واسق کی قطعی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اریبہ کی بھوری آنکھوں میں ارادے کی پختگی تھی، دل کے روشن ہو جانے کی چمک تھی۔ واہ، بہت بڑی بڑی باتیں کرنی آ گئی ہیں۔ وہ جو طنزیہ مسکرایا، اریبہ کو آگ ہی لگ گئی۔ فطرت کب بدلتی ہے؟ جاہل نہیں ہوں میں، ڈاکٹر ہوں میں۔ غصے سے اسے گھورتے ہوئے وہ اب گردن اکڑا چکی تھی۔ واسق کی شرٹ اب تک دبوچی ہوئی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ منہ نہ کھلوائے ڈاکٹر صاحبہ، یہ ڈگری کس طرح تمہارے پاپا نے تمہیں دلوائی ہے، سارا شہر جانتا ہے۔ اف، یہ دل جلانے والی مسکراہٹ! اریبہ نے دانت پیسے جھٹکے سے اس کی آستین چھوڑی اور گھرا کر بولی، میرا بچہ دو مجھے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بس اتنی ہی تمیز یاد کر سکتی تھی۔ واسق نے ہونٹ گول کیے۔ دوسروں کو میری عزت کرنے کا درس دینے سے پہلے خود میری عزت کرنا سیکھ لو۔ وہ اب اطمینان سے اس کا دل جلانے کا سوچ چکا تھا۔ بدلہ لینے کا حق اس کا بھی تو بنتا تھا۔ ہاں، سب کریں، کسی نے تمہاری بے عزتی کی تو منہ نوچ لوں گی اس کا، اور تم نے میرے ساتھ یہ طنزیہ باتیں کی نا تو تمہارا بھی منہ نوچ لوں گی۔ وہ زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار واسق کو اس کا انداز دلچسپ لگا۔ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی عورتوں پر لعنتیں پڑ جاتی ہیں۔ گود میں لیے ہوئے بچے کی گال ایک انگلی سے چھوتے ہوئے انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا، مگر ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ یہ بچہ اس کی تقدیر کا روشن ستارہ تھا۔ واسق کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ یوں ہی اٹھا کر اس کے گال پھر سے چومے۔ ایسے قسمت کرو، اسے تمہاری بیئرڈ چبھے گی۔ اریبہ بے ساختہ ٹوک گئی۔ تو تمہیں کبھی چبھی ہے؟ گردن گھما کر چوسی سے پوچھا۔ چپتی ہی تو ہے، مگر اس ٹائم وہ بے اختیار بولتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ اپنی بے ساختگی پر گال ہلکے سے تپے، چپ سی ہو کر فوری نظریں چرا لیں۔ آج کے تو رنگ ہی جدا تھے۔ واسق کے سینے میں لگے زخم پر جیسے کوئی مرہم رکھنے لگا، ہلکا ہلکا سا، میٹھا میٹھا سا۔ چپتی ہے تو میں کیا کروں، برداشت تو کرنا ہوگا، لاپرواہی سے کہہ کر اس نے پھر سے جھک کر بچے کے گال چومنے چاہے کہ کیا اب میرے بچے کی چیکس ریڈی کر ڈالو گے؟ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس بے ساختہ عمل سے واسق کے چہرے کے نزدیک اریبہ کا چہرہ ہوا۔ پھر تمہاری ریڈ کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک دم سے اریبہ کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ صرف ہونٹ ہی نہیں رکھا، وہاں اپنی داڑھی رگڑی۔ ان لمحوں میں وہ ساکت سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دھڑکنیں عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگی۔ واسق کے اندر تک بہت کچھ پگھل کر بہنے لگا۔ دل میں پلتے نافاق عمل کی کارکردگی تھی کہ وہ ان لمحوں میں سب بھولنے لگا۔ وہ لاکھ چھپائے مگر اس کا دل ہمیشہ کے لیے دو ٹکڑوں میں تقسیم رہے گا۔ جہاں دعا کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، وہیں اریبہ کی چاہت کے دیے بھی جگمگاتے رہیں گے۔ وہ عادت بن گئی تھی اس کی، یا اس کی کشش میں بندھا تھا وہ؟ واسق کبھی اس کی قیمت سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی دل ایک سحر میں بندھا اور چند لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔
لبوں کی حدت اریبہ کے گالوں سے لے کر نازک ہونٹوں تک پر آ پہنچی تھی۔ اریبہ نے نہ کبھی کل مزاحمت کی تھی نہ آج کرنے کا ارادہ تھا۔ کل اس کی کشش تھی اور آج دل میں محبت۔ واسق کے ہونٹوں کی حدت اپنے لبوں پر قبول کر کے وہ کچھ دیر پہلے کے لگائے گئے اس کے سارے زخم کو بھول گئی تھی۔ یہ لمحے چند پلوں پر مشتمل رہتے کہ ایک دم سے واسق کی گود میں بچے کے رونے کی آواز آئی اور وہ دونوں ہی تیزی سے دور ہوئے تھے۔ اسے سنبھالو، نگاہیں چراتے ہوئے اس نے احتیاط سے بچے کو اریبہ کی گود میں دیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر اریبہ بھی پلکیں جھپکائے اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ انوکھے احساسات میں گھری اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگی۔ اسی کا بچہ ان دونوں کے بیچ بندھی ہوئی وہ ڈوری تھا جو کبھی واسق نہیں توڑ سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے پلکیں اٹھا کر کھڑکی کی طرف چلے گئے واسق کو دیکھا، ہولے سے مسکرائی، پھر گود میں لیے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دل اب مطمئن تھا اور پوری آنکھیں روشن۔ وہ ناراض تھا مگر دور نہیں گیا تھا۔ فاصلے سمٹے ہیں تو دل بھی ایک ہو جائیں گے، یہ سوچ کر وہ مطمئن سی ہوئی۔ ہلکی ہلکی آواز میں روتے ہوئے بچے کو پیار سے چپ کرانے لگی جو چپ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوگی۔ بہت دیر تک وہ بے نیاز بنا رہا مگر چند لمحے تک جب وہ پریشان ہونے لگی تو وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے نزدیک آ گیا۔ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے تو فیڈ کیا تھا، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی گندی چیز کی ہے۔ تم نرس کو بلا دو۔ بار بار بچے کو گود میں ہلاتے ہوئے وہ پریشان سی لگ رہی تھی۔ تم کر دو۔ اس کے مشورے پر اریبہ نے سر اٹھایا۔ میں؟ جی، اور کون؟ گھر جائیں گے تو کون کرے گا، یا پھر ایک نرس لے جانے کا ارادہ ہے؟ اب سادگی سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ واسق بہت مشکل ہے، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ اس پر سے یہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا سا ہے۔ بڑی بیچاری سی شکل بنائے وہ واسق کو بھولے پن سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اب یہ کام بھی میں ہیلپ کرتا ہوں۔ آستینے الٹتے ہوئے وہ جو بولا اریبہ کا چہرہ کھل گیا۔ تب تم ہی کر دو نا۔ بچے کو فوراً اس کی طرف بڑھایا، انگلی تھما کر سر پر چڑھ جانے والی بیوی۔ واسق نے گھورا۔ ہاں، کچھ دیر میں کہہ دینا فیڈ بھی میں کر دوں، وہ جو جل کر بولا۔ اریبہ بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ واسق نے دان پیس کر اسے گھورا۔ فیڈر سے دینے کی بات کی ہے، یہ جلا تپا انداز، یہ اس کا کھڑوس مگر سب سے اچھا بندہ۔ اریبہ نے بے ساختہ چہرہ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا۔ واسق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نہیں کرتے، بٹ آئی لو یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ واسق کے ہونٹوں کا بوسہ لیا تھا۔ وہ اریبہ تھی، بدل گئی تھی، مکمل بھی ہو گئی مگر اپنے جذبات کے آگے ہمیشہ سر نگوں رہے گی۔ یہ سب بعد میں بھی کر سکتی ہو، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، ابھی اپنے بچے کو دیکھ لیں۔ ایک ابرو اٹھا کر اس نے جو کہا، اریبہ نے جھٹ سے سر ہلایا۔ پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے مددگار بن کر ڈھل رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں اریبہ کی ہنسی کے ساتھ واسق کی آواز گونج کر ایک مدھر سا ردھم چھیڑ رہی تھی، ایسا ردھم جس میں امید تھی، جس میں وفا باندھنے کے وعدے تھے۔ ٹھیک انہی پلوں میں رات کے ساتھ ہواؤں کی رخ پر بہتی ہوئی محبتوں کی کہانیاں مدھر سا ساز کھول رہی تھی، جب سمن والے پرائیویٹ روم میں بھی خاموشی کا راج پھیلا ہوا تھا۔ بیڈ پر دراز سمن اب نیم دراز سی تھی، لیور کی مدد سے سرہانہ اٹھایا ہوا تھا اور پشت پر تکیہ رکھا ہوا تھا۔ کالی آنکھیں مسلسل کمرے میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے یزدان پر جمی ہوئی تھی۔ وہ موبائل کانوں سے لگائے دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ سمن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی کھڑکی تک جاتا، کبھی دوسری طرف بڑھ جاتا، مگر مجالے جو بادشاہ سلامت کے پاؤں تھک رہے ہوں۔ مسلسل کئی راتوں کے جاگنے کے باوجود، اتنی محنت کرنے کے بعد، مجالے جو بندہ کبھی تھک جائے، ان کی جگہ میں ہوتی تو بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی۔ اور ادھر بات ہی نہیں ختم ہو رہی، مر کے بچی ہوئی بیوی کے لیے بھی تو کچھ باتیں بچا لو بادشاہ صاحب۔ سوچتے سوچتے وہ سوچ میں چٹک کر چیخ پڑی۔ ٹھیک اسی لمحے میں جو یزدان نے بات کرتے ہوئے ابرو تان کر اسے دیکھا تو یا اللہ، کہیں یہ میری سوچ بھی تو سننے نہیں لگے ہیں۔ گھبراہٹ ایسی ہوئی کہ وہ بلا وجہ ہنس دی۔ یزدان نے بر سر جھٹکا اور پھر سے وہیں سے کلام جوڑ لیا۔ ادھر سمن نے سینے پر ہاتھ رکھا، شکر کا سانس لیا اور سوچ کا کلام پھر سے جوڑ لیا۔ یا اللہ، یہ اسپیشل بندہ جو تو نے مجھے دیا ہے، اسے پھر سے رومانٹک تو بنا دے۔ زندہ سلامت ہو کر بیوی بات کو تڑپ رہی ہے اور بے درد دیا ساجن دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وہ لگاتار اسے دیکھتے ہوئے جلتے کلستے سوچے جا رہی تھی۔ یا اللہ، کہیں سچ میں وہ لمبی چڑیل ان کے دل میں جگہ تو نہیں بنا گئی ہے؟ کہیں انہوں نے میری پاگل پن میں کہی گئی بات سیریس تو نہیں لے لی؟ کہیں میری خوبصورتی کچھ کم وم تو نہیں ہو گئی ہے؟ یہ سوچ آتی وہ گھبرا اٹھی، تیزی سے خود پر نگاہ دوڑائی۔ کوئی خاص موٹی نہیں ہوئی شکل۔ اس نے گھبرا کر چہرہ چھونے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ میں درد کی ٹیس اٹھی۔ جلدی میں ہاتھ کی پشت پر لگی ڈرپ کی نڈل بھول گئی تھی۔ پہلے ہاتھ سیدھا کیا، پھر اس نے منہ بنا کر نگاہیں اٹھائیں۔ ایسے کام کا جو بندہ بھی کسی کو نہ ملے۔ بہت جل کر اس نے سوچا، پھر یزدان کو گھورنے لگے جس کے پاؤں مسلسل حرکت میں تھے۔ ٹہل کر باتیں کرتے ہوئے وہ گاہے سمن پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا، جس کے ہر انداز پر سینے میں سکون ہی سکون پھیل رہا تھا۔ وہ بے خبر تو نہیں تھا اس کی آنکھوں میں ابھرتی خفا تحریر سے، اور یہی تحریریں پڑھتے ہوئے عشق جنوں کو راحتیں تھیں۔ اس کے بنتے بگڑتے لبوں پر نگاہ ڈالنا آسودگی تھی، ہر ادا میں زندگی تھی، ابدی سکون تھا۔ اسی لیے بس خاموشی سے کام کی باتیں کرتے ہوئے دل کو اپنی ملکہ کی ہر ادا کو دیکھتے ہوئے تقویت بخش رہا تھا۔ ادھر وہ اس کی دلی حالت سے بے خبر جلی بھنی جا رہی تھی۔
اسے پسند نہیں تھا جب وہ کال پر ہو تو کوئی بولے یا ٹوکے، ورنہ کب کا چیخ چلا کر ناراضگی جتا سکتی تھی، پر یہ بے تحاشا محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی تھی۔ اوکے، آئی ول کال یو لیٹر۔ سی یو، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ کر کے بادشاہ صاحب کی بات ختم ہو گئی۔ سمن کے چہرہ خوشی سے کھلا، مگر پھر کچھ سمجھ میں آیا تو جلدی سے چہرے پر سنجیدگی سجا کر آنکھیں موند کر سونے کا ناٹک کرنے لگی، جیسے انتظار کرتے کرتے وہ تھک کر غنودگی میں چلی گئی ہو۔ ادھر یزدان اس کی بچوں جیسی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے گردن ادھر ادھر ہلا کر موبائل جیب میں ڈالتا بیڈ کے قریب آ گیا۔ سمی، ہولی سے پکارا مگر وہ سوتی ہوئی بنی رہی۔ یزدان کے ہونٹے پر مسکراہٹ کھلی، وہ ہاتھ پشت پر باندھ کر آہستہ سے جھکا اور اس نے سمن کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کالی آنکھیں پٹ سے کھلیں اور یزدان نے نرم لبوں کا بوسہ لے کر چہرہ اٹھایا، پھر سیدھا ہو گیا۔ کس چاہیے تھی تو ناٹک کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں اس کے پہلو میں بستر پر ٹکتے ہوئے آواز سنجیدہ تھی، مگر بھوری آنکھوں کی چمک ہر روز سے جدا تھی۔ فرصت ہے آپ کے پاس؟ شکوہ ہونٹوں سے پھسلا اور لبوں کی جنبش سے اس نے دل کو تسلی دی۔ ابھی مہلت نہیں ہے تیرے پاس، ابھی انتظار کر۔ کیا حال ہے؟ شکوہ نظر انداز کر کے بھویں اچکا کر پوچھتا ہوا آواز تینوں کو بھی کوہنیوں تک چڑھا رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سمن کی نگاہیں وجیح چہرے پر پھسلنے لگی۔ ناراضگی کا کوئی مول نہیں، جو وہ قریب ہو کر بس محبت بخشے۔ میری نظروں سے بتاؤں یا دل کی نگاہوں سے؟ سمن ہولے سے مسکرائی۔ دل کی دنیا میں برسات شروع ہو گئی تھی، غم کی نہیں، عشق کے جنوں کی، جو آپ کو پسند ہو۔ بارشوں میں بھیگتے ہوئے کالی آنکھیں بس محبوب کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ مجھے کیا پسند ہے یہ بات بتانے کے لیے وقت ابھی میری مٹھی میں نہیں ہے۔ وہیں بیڈ پر ایک گھٹنا موڑ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور سمن کا ہاتھ تھام لیا، گرم و نرم زندگی کی عکاسی کرتا ہاتھ۔ یزدان نے وہی ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا، صرف لبوں سے نہیں لگایا، اپنے ہونٹوں کی حدت دیتے ہوئے وہ ان پر داڑھی رگڑتے ہوئے دل کو یقین دلا رہا تھا اس کے قریب ہے۔ محبتوں کا جہان تھا وہ اس کے لیے۔ سمن کے دل کی سرزمین جل تھل ہونے لگی تھی۔ ایک بات پوچھوں یزدان؟ بہت سنبھل کر وہ بات شروع کر رہی تھی کہ بات اسے بھڑکا بھی سکتی تھی۔ سوچ کر اس نے بات احتیاط سے کرنا شروع کی۔ پوچھو، بس اتنا بول کر اس نے گلابی ہتھیلی کھول کر اپنے ہونٹ وہاں رکھے، یہ ہاتھ ہاتھوں میں لے کر جسے زندگی کو پھر سے سہارا مل گیا تھا، جسے لبوں کے پیاس بجھانے کا سہارا تھا وہ۔ آپ اسے بچانے گئے تھے؟ ایک کانٹا تھا دل میں جو نکالے بغیر چین کہاں؟ یا شاید یزدان کو خبردار کرنے کی کوشش میں بات کی شروعات کرنی چاہیے تھی۔ کسے؟ سمن کے ہاتھ کو بار بار چومتے ہوئے وہ بے دہانی سے بولا، ابھی تو دل سلگ رہا تھا محبتوں کے لیے، ابھی تو راحتیں نصیب ہوئی تھی، ابھی یہ فضول سی باتیں کیا دھیان کھینچ سکتی تھی؟ وہی لمبی تاڑ کو وہ بہت جل کر جو کہا۔ یزدان نے بس ایک ابرو اٹھائی اور سمن بھوری آنکھوں کی سنجیدگی سے گڑبڑائی۔ وہ ساشا کو سنا پھنس گئی تھی اس مکار اجلال کے پاس۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جا کر بات سنبھالے یزدان نے کچھ دیر بس اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اتنا کہہ کر اس نے سمن کا ڈرپ لگا ہوا دوسرا ہاتھ تھام کر ڈرپ سٹینڈ پر بھی ایک نگاہ ڈالی۔ ٹائم ہو گیا تھا ڈرپ نکالنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھٹکی ہوئی تھی، اس لیے بھویں تان کر پوچھا۔ اس نے ڈرپ کے پتلے سے پائپ کو ہینڈ کے نولا سے نکالتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں گیا تھا، بچانے ذمہ داری تھی میری۔ جواب دے کر وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ چہرے پر اب سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کب سے؟ سمن کی بھویں کھینچی۔ اس بار یزدان نے اسے دیکھا۔ کیا کہنا ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اب جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس نہضت پر سوچ رہی تھی، کس نہج پر سوچ رہی تھی؟ یہی کہ وہ کب سے آپ کی ذمہ داری ہو گئی، کوئی اور نہیں تھا جو چلا جاتا؟ بہت احتیاط سے بات کرتی مگر کالی آنکھوں کی تحریریں تو وہ دل کی آنکھوں سے پڑھتا تھا۔ نہیں تھا۔ بے نیازی سے کاندھے جھٹکے اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر آ گئی، ایک لٹ کو کانوں کے پیچھے کیا۔ جب تک وہ زندہ ہے کسی کو اجازت نہیں دے سکتا تھا کوئی اس کے محبوب کو چھو لے، چاہے اس کے بال ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں بس ایک آپ ہی تو خدائی فوجدار بچتے ہیں۔ عجیب تھی اس کی ملکہ، ساری ناز برداری بھی اٹھوائی جا رہی تھی اور ناراضگی کا یہی اظہار۔ شاید وہ دل میں ہنسا، پھر اس کی کلائی تھام لی، آہستہ آہستہ آستین اوپر کرتے ہوئے وہ سمن کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ جب بچانے کے لیے لے کر گئے تھے پھر کس حلیے میں؟ بٹ نان سینس، کیا خناس پر ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ بھڑکا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا تھا، اگر سمن نے بیچارہ سمو بنا لیا، ایک ہاتھ اٹھا کر پیار سے گال بھی سہلا دیا۔ بس پوچھ رہی ہوں، خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میری دیکھ بھال کریں، اپنا کام کریں ڈاکٹر مصطفیٰ۔ بیچاری بن کر منہ بھی مسوڑ لیا، گال بھی سہلایا جا رہا تھا۔ کیا خوب تھے وہ۔ یزدان نے سر جھٹک کر اسے دیکھا۔ خفا نہیں ہوتا ہوں، بس فضول مت بولا کرو۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ سے اٹھ گیا، دوا لینے کے لیے سائڈ ٹیبل کے پاس رکا۔ میں فضول بولتی ہوں، اپنے پاس سے اٹھ جانا ذرا سا پسند نہیں آیا تھا، تیوری چڑھی۔ کبھی کبھی بولتی ہے، مسکرا کر اس کا دل جلایا اور اس کی دواؤں کو چیک کرنے لگا۔ سمن کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر بولی تو بولتی چلی گئی۔ ہاں اب میری بات فضول ہی لگے گی، سب کہتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد شوہروں کی نظر میں بیویوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ دیکھ رہی ہوں میری بھی نہیں رہی، بس 2 بچے کے بعد۔ یزدان نے گردن موڑ کر دیکھا، 2 کا ہنسا بنا کر دکھایا بھی جا رہا تھا۔ تمہیں نے تو ضد کی تھی بچے پیدا کرنے کی۔ ویسے 2 کافی ہوتے ہیں اہمیت کم کرنے کے لیے۔ اس نے جیسے ہی کاندھے جھٹکے، سمن کا منہ کھل گیا تھا۔
اور یزدان نے بے ساختہ نگاہ چرائی۔ وہ بے بس تھا، اس کی اداؤں کے آگے لبوں کی جنبش اسے بے اختیار کر دیتی تھی، اور اپنا اختیار ولف نہیں کھو سکتا تھا۔ سمن کے دل میں اٹھتے شک و شبہات کا عکس صاف اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا۔ پھر جو سزا ولف کو دینی تھی اس کی شروعات ابھی سے کرنے میں کیا قباحت؟ ملکہ کے باری خط، اب ولف کی سزائیں شروع؟ یعنی سچ میں میری اب اہمیت نہیں ہے؟ پہلے میرا بولنا انرجی ٹانک تھا، اب فضول؟ پہلا میرا بولنا انرجی ٹانک لگتا تھا، اب فضول؟ اسے تو اچھا خاصا صدمہ لگا، دل میں چبھا کانٹا اور کھٹکا۔ اس بار کی ہم نے سیدھے کلیجے پر ہاتھ ڈالا۔ یزدان میں بیمار ہوں۔ دانت پر دانت رکھ کر کچھ احساس کرانا چاہا۔ ہو تو مگر لگ نہیں رہی ہو، زبان بند کر لو، شاید میں یقین کر لوں۔ عجب بے نیازی چھائی ہوئی تھی، سمن کے اندر ابال سے اٹھنے لگے۔ اور کر ایسی باتیں، اور کر فضول حرکتیں، مکار عورتوں کی طرح، نہیں لڑکیوں کی طرح۔ مریض بنی رہتی تو دیکھتی ولف جی کیسے نرم نرم بنے رہتے۔ وہ جلتی بھونتی کچھ دیر چپ رہی، پھر اپنے اور یزدان کی چند باتیں یاد آئیں۔ یاد آیا کہ اپنی معافی کے عوض میں کیا تجویز پیش کی تھی تو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یزدان، آپ نے اس دن والی میری بات سیریس تو نہیں لی تھی؟ پوچھنے ہوئے آواز دھیمی ہی تھی، دل الگ ڈر رہا تھا۔ کون سے دن کی کون سی بات؟ وہ سچ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے، کیا بس ڈرامے کر رہا تھا؟ ہاتھ میں انجیکشن لے ہوئے پھر سے قریب بیٹھ گیا۔ سمن نے اس کے انجیکشن والے ہاتھ پرے کیا۔ دوسری شادی کرنے والی بات، کہیں سچ میں میری سوتن کا تو انتظام نہیں کر رہی ہیں؟ اب اس دن تو بس فضول میں بول دیا، اب تو لگتا ہے سچ میں انتظام کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ وہ ڈری ڈری سی بولی۔ یزدان نے بس کچھ دیر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، وہ سراپا اس کا تھا۔ پھر بھی اس کی پگلی ملکہ، کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے بس اتنا کہا، شاید سے اسے دھچکا سا لگا تھا۔ یزدان، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ کالی آنکھیں پوری کھولے صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا، اب مجھے یقین ہے تم میری جان اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے کھلے ہونٹوں کی چٹکی میں مسئلہ، پھر سینے پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھا کیا اور کینولے کا انجیکشن پورٹ لاک کھول کر دوا سمن کے جسم میں اتارنے لگا۔ وہ اتنی دیر لب بھینچے بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ اپنا کام ختم کر کے اس نے ایک بار پھر سمن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلایا، پھر لبوں سے چومتا کہ چھوڑے میرا ہاتھ، مت چھوئیں، مت چھوئیں۔ دل تو کہہ رہا تھا خوب روئے چینکے، اسے احساس دلائے، مگر بس اتنا کرنا چاہا کہ یزدان نے اس کی گلائی اپنی گرفت میں جکڑ لی۔ یہ ہاتھ میرے، تم سراپا میری، پھر میری جو مرضی ہوگی وہی کروں گا۔ آئندہ اس طرح مجھے جھٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا، گاٹ اٹ؟ اس کی آنکھوں میں سختی سے نظر آئی اور سمن دھیمی پڑ گئی۔ جتنی بھی نڈر سہی مگر اس کی یہ انداز خوفزدہ کرتے تھے۔ جائیں نا میری سوتن کے پاس، جائیں اس کو چومے چاٹیں۔ آواز بھلے دھیمی ہو گئی تھی مگر انداز بہت جلا تپا تھا، رونا الگ آ رہا تھا۔ سوتن کا نام بس سزا کے طور پر ہے، چومنا چاٹنا تو بس تمہیں ہی ہے۔ یزدان نے چہرہ بڑھایا اور ایک دم سے سمن کی ناک پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور جو دانتوں کی چبھن پیدا کی اسے کاٹتی اس سے پہلے ہی اس کی سسکی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر چکا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کے لبوں کی ہر آہ کو اپنے ہونٹوں سے پیتا، سمن کی سانسیں بھی اپنے سینے میں قید کر رہا تھا۔ قطرہ قطرہ دریا سے اترتا خمار اپنے ہونٹوں میں جذب کرنے کی کوشش میں مصروف یزدان کی شدتوں سے وہ ہارتی جا رہی تھی۔ شدت سے جڑی حدت لمحوں میں جذب ہو رہی تھی۔ یہ حدت وجود میں اتر کر بے لگام ہو جاتی کہ جذبات کے لگام تھام کر وہ آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے گلاب لبوں کو آزاد کر گیا۔ پورے ظالم ہیں آپ! دو انگلیوں سے اپنے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے نم آنکھیں بھوری آنکھوں میں خفگی سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے پلکوں پر موتی کی طرح کھلے قطرے دیکھے، اور میں نے کبھی کہا بھی نہیں کہ میں رحم دل ہوں۔ مجھے ظالم بننا پسند ہے اور تمہارے معاملے میں اس قدر ظالم ہوں کہ میرے ظلم سے نجات پانے کے لیے تم میرے ہی سینے میں پناہ ڈھونڈو۔ یہ ولف کی خواہش ہے۔ چہرہ بڑھا کر موتیوں کے کو لبوں پر سمیٹ کر ہونٹ ناک پر پھسلے، پھر نرم اور سرخ لبوں تک آئے، آہستہ سے مرہم رکھا اور پھر کالی آنکھوں میں دیکھا۔ سمن کی نگاہیں جو اس کی آنکھوں میں کڑی ہوئی تھیں پلکیں کپ کپا کر گالوں پر گر گئیں۔ اتنے مہینوں بعد وہ اپنے پرانے رنگ میں آیا تھا، وہی جسارت بھرا انداز، وہی رگوں میں جو خون کو جما دینے والی گستاخ بھوری آنکھیں۔ وہ کب اس ولف سے سامنا کر سکتی تھی؟ سمن کا حلق خشک ہوا اور اس نے بے ساختہ جو سوکھتا حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ شفاف گردن میں ہوئی اس حرکت نے ولف کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ جھکا اور اس نے اپنے ہونٹ وہاں رکھ دیے۔ سمن کے ہاتھوں نے کس کر مٹھیاں بھینچ لیں، بہت بھیگ لی نرم پیار کی بارشوں میں۔ اب تو شدت بھری بارشوں کا سلسلہ ہے، اب تو جسارتوں کے موسموں کا آغاز ہے۔ پل پل شفاف گردن پر سرسراتے ہوئے ہونٹوں کی گرمی سے وہ جلی جا رہی تھی۔ محسوس کر رہی ہو نا مجھے؟ یہ میرا شدت لمس تمہیں جتا رہا ہوگا کہ کس قدر تم نے میرے دل سے کھیلا۔ ایک ہاتھ سمن کے بازوؤں سے سرسراتے ہوئے گردن کے پشت تک آئے اور اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑ چکے تھے۔ سمن کی گردن پیچھے کی طرف جھکائے، بھوری آنکھوں میں اب نرمی کہیں نہیں تھی، بس جنون ہی جنون تھا۔ وہ ہراساں سی یزدان کی بھوری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اب اس کے لیے وہی جنونیت تھی جسے مانگنے کی التجا کی تھی، مگر کس طرح کے پیمان کر کے۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ خواب سے دھڑکنیں تیز ہے نا؟ وہ جھکا اور سمن کی آنکھوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ کیسی جنونیت تھی ان آنکھوں میں! یس! کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ بس اب یزدان کی عاشقی کا دور ختم ہوا۔ ولف کے عشق کی انتہا کو چھو کر دیکھو۔ سمن کے ہونٹوں پر دو انگارے جل رہے تھے جن کی جلن سے میٹھا میٹھا درد سارے وجود میں پھیل رہا تھا۔
نفس نفس عشق کی انتہا پر پہنچ کر دھڑکنیں تیز بہت تیز ہوتی بند ہو جانا چاہتی تھی جب اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ کہا تھا نا بس تمہاری ڈیلیوری تک میں سب کچھ بھلا دوں گا۔ میں نے سب بھلا دیا، اتنے مہینوں تک اپنی مزاج سے آنکھیں چرائی، اپنے دل کا روندنا برداشت کیا، اپنے عشق کی رسوائی کا داغ سہ کیا، مگر اب سمن یزدان خانزادہ مقابلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ آج سے، ابھی سے تم ولف سے متعارف ہو رہی ہو۔ بھوری آنکھیں جذبات کے ہر وہ رنگ لیے چمک رہی تھی جن رنگوں کی شناخت کرتی کالی آنکھیں اب دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ نظریں بھلے ملانا مشکل تھا مگر آہستہ سے کہتے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی۔ دور گیا تو پھر دوریاں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس بار سمن نے کی ٹھوڑی دو انگلیوں سے جکڑ کر چہرہ اونچا کر دیا۔ سب برداشت کر لوں گی لیکن یہ سزا نہیں جو آپ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ بری آنکھوں میں دیکھنا مشکل سے مگر ہمت ہار دی تو مقابلہ کیسے کرے گی؟ یہ سوچ کر اس نے ولف کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی وہ مسکرایا۔ کیوں؟ پہلے تو بہت تیز مار خان بن کر کہہ رہی تھی میں آپ کو دوسرے کو سونپ دوں گی، اپنے بچے دے دوں گی۔ یاد ہے نا مجھے نہیں چنا تھا تم نے، میری محبت کو ڈی گریڈ کیا تھا، میرا عشق کمتری کا شکار ہوا تھا، میرے درد کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہو تم۔ بولتے ہوئے آواز اب سخت ہو گئی تھی۔ وہ سچ کہتا تھا، ولف کسی کو معاف نہیں کرتا تھا، اپنی ملکہ کو بھی نہیں، مگر اس طرح تو وہ قبول کرنے سے رہی۔ ہاں تو کیا کر دیا؟ ایک بار نادانی میں غلطی کر دیا، پاگل پن۔ آپ تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گئے، اتنے دنوں سے پیار ہی پیار جتایا اور آج؟ بولتے ہوئے آواز روندھی اور وہ برہم ہوا تھا۔ ایک بھی آنسو نہیں، لڑنا جھگڑنا سب برداشت کر لوں گا مگر آنسو نہیں۔ صرف برہم نہیں ہوا تھا، سختی سے پلکیں بھی اپنی ایک انگلی سے رگڑ دی۔ ہاں رلا رلا کر مارے اور کہیں آنسو برداشت نہیں؟ یزدان نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا۔ میں مار رہا ہوں؟ ماں ٹائپ والا پیارے تو کر رہے ہیں وہ تو برداشت بھی کر لو مگر یہ میری سوتن لانے والا فیصلہ؟ وہ تو نک کر بولی اور یزدان نے لب بھینچے۔ خود شروعات کی، خود اس کی محبت کو زیر سوال لایا گیا، پھر سے غیر عورت کو بیچ میں لائی اور اب یہ شکوہ۔ یہ بات کس نے کی تھی؟ میرے عشق میں گنجائش نکالنے کی کون سوچتا ہے؟ اس بار بھوری آنکھوں میں غصہ تیرا، وہ مکمل اس کا تھا، دل و جان سے لے کر روح تک۔ پھر بھی سمن کیوں ایسی بات کر جاتی تھی؟ اس بار وہ سنجیدگی سے اسے سبق سکھا کر زندگی بھر کے لیے توبہ کروانے کا سوچ چکا تھا، تبھی نہ نفی کر رہا تھا نہ تائید۔ اسے آخری بار اس طرح سدھارنے کا پلان بنا چکا تھا۔ میں نے کی تو پھر صاف صاف انکار کرے نا۔ کہیں نہیں، میں صرف تمہارا ہوں، کہیں اسے بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، اجلال کو مارنے گئے تھے۔ سمن کا دل سلگ رہا تھا، بے ساختہ مٹھی میں اس کی شرٹ سینے سے دبوچ تھی، ساشا کے بعد سے انگاروں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے جب اس نے انکار نہیں کیا تب وہ کیسے یقین کر لے کہ وہ سزا نہیں دے گا؟ آئی تھنک جب سے شادی ہوئی ہے گدھوں کی طرح میں صرف یہی یقین دلاتا آ رہا تھا، لیکن تم نہیں سمجھتی تو نہیں سمجھتی۔ سمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کی ہمت کو جانچ رہا تھا۔ تو سمجھائیے نا، کہیں نہ میرے پاگل پن میں کہیں بات آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ ہمیشہ سے میرے تھے، اب بھی رہیں گے۔ بولے نا یزدان، ولف بن کر جو سزا دیں گے سب قبول، بس کہیں میرے تھے میرے ہی رہیں گے۔ عجیب پاگل پن تھا، عشق کی انتہا تھی کہ شدت پسندی۔ اس نے بس سینے پر کسی مٹھیوں میں سے شرٹ چھڑائی اور سو جاؤ آپ، پھر بات کریں گے، یہ کہہ کر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر سمن کے پشت پر رکھا، تکیہ درست کیا تھا، مگر سمن کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ ہاں میری سوتن میرے سر پر لا بٹھائے گی تب بات کیجیے گا کہ کون سا روم دوں اسے۔ لڑتے ہوئے آواز بھی بھیگ رہی تھی، دل الگ تڑپ رہا تھا۔ سر پر کیوں بٹھاؤں گا اسے؟ تو الگ گھر دوں گا، اگر کچھ دن رہنا پڑا تو تم روم کی ٹینشن مت لو، دعا والا بیڈ روم تو تمہارا ہی ہے۔ اب کیا بے نیازی تھے سمن، اب بار دھاڑے مار مار کر رونے والی ہو گئی تھی۔ اب میں رونے والی ہوں اور اگر آپ نے ڈانٹا نا تو آپ کے سینے سے لگ کر ہی دھاڑے مار مار کر روں گی۔ واہ کیا انداز تھے، رونے کے لیے بھی اس کا سینہ چاہیے تھا۔ میرا سینہ فری کا نہیں جو میں کسی کا رونا برداشت کروں۔ لسن ٹو می مسٹر وولف، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسا کہنے کی؟ یہ سینہ میرا، آپ میرے، آپ کا سارا وجود میرا، یہیں پر سر رکھ کر روں گی۔ پورے جلال سے کہہ کر آگے بڑھ کر سر اس کے سینے پر رکھ کر سچ مچ کر رونا شروع کر دیتی اور وہ اسے سدھارنے کے بجائے خود سدھر جاتا اس سے پہلے ہی بول اٹھا، بچوں سے نہیں ملنا ہے۔ کالی آنکھوں میں جو جھانک کر بات کہی، وہ رونا دھونا دل کا تڑپنا سب بھول گئی۔ ہائے ملنے کا ٹائم ہو گیا، چلیں لے چلیں نا۔ بے تابی تھی، بازو تھام کر ہلاتے ہوئے جلدی سے بولی۔ یزدان نے اس کا گال تھپکا۔ بچے ادھر تمہارے پاس آ رہے ہیں، ویٹ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا، جیب سے موبائل نکالا، نرس کو میسج سینڈ کیا اور خود بھی چند پلوں کے لیے روم سے نکل گیا۔ سمن ایک پل شدت سے دھڑکنوں کا شمار کرتی گن رہی تھی، بے قرار نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ چند لمحے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ بے چینی سے گزرے اور پھر کالی آنکھوں میں ممتا کا نور برسنے لگا۔ ہتھیلیوں کی مٹھی کسے وہ یزدان کے ساتھ نرس کو بیبی بیسٹین کو گھسیٹتے ہوئے اندر لاتا دیکھ رہی تھی۔ آپ جائیے، میں ادھر ہی ہوں۔ باری باری دونوں بچوں کو بیسین بیڈ کے قریب کرتے ہوئے اس نے نرمی سے نرس سے کہا تو وہ سر ہلا کر فوری روم سے نکل گئی۔ یزدان نے سمن کی طرف دیکھا، پھر ایک بچے کو احتیاط سے اٹھا کر اس کی طرف آیا۔ وہ ساکت سی بس اس کی گود میں سوئے معصوم فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ سانسیں گروی رکھ کر یہ نعمت اللہ نے اسے عطا کی تھی۔ سمن کے ہر درد کا مداوا بن گئی اس کی صورت، کانپتے ہاتھ آگے بڑھے اور یزدان نے اس کی گود میں بچہ دیا تھا۔ دیکھیں یزدان، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں کی بے تہا محبت کی نشانی، بے تحاشا محبت کی نشانی، ہم دونوں کے عشق کا ثبوت۔ وہ بچے کی صورت دیکھتے ہوئے گیلی آواز میں بول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔
یزدان اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ درد و رنج جھیل کر جس کی ناراضگی اب تک سہ کر یہ تحفہ اس نے یزدان خانزادہ کو بخشا تھا، وہ ساری زندگی اب اس کا قرض دار رہے گا۔ ہاں، یہ ہماری نشانی ہے، ہمارے وجود کا حصہ۔ چپ کر اس نے سمن کا سر چمار، پھر دوسرے بچے کو بھی اس نے احتیاط سے اٹھایا۔ دوسرے صاحب سے نہیں ملنا ہے کیا؟ پوچھتے ہوئے وہ بچے کو لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سمن نے فوری دوسرے بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آنکھوں میں بے تحاشا خوشی کی چمک سے سارا چہرہ روشن ہو گیا۔ دونوں کو کیسے لوگی؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ماں ہوں، دونوں کو سنبھالوں گی۔ فخر سے گردن اٹھائی اور یزدان کی آنے گاہوں میں وارفتگی اتری۔ ادھوری زندگی کو مکمل کرنے والی ملکہ، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا سمی، مجھے ایسے پیارے پیارے تحفوں سے نوازنے کے لیے شکریہ۔ چہرہ بڑھا کر اس نے سمن کی پیشانی پر لب رکھ کر محبت سے پرلمس بخشا۔ وہ اندر تک آسودہ ہو گئی، دل کی سرزمین پر گلاب ہی گلاب بکھر گئے تھے۔ ہولے سے مسکرائی اور پھر باری باری دونوں کے گال چھوئے۔ یزدان دیکھیں دونوں کتنے کیوٹ ہیں نا، میرے بچے جو ہیں۔ چپ کر دونوں کے گال چھوتے ہوئے وہ بولا۔ سمن نے ایک دم سے منہ بنایا۔ ایک بھی میری شکل لے کر نہیں آئی۔ یزدان نے نگاہ اٹھائی، وہ دونوں کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے طرح طرح کے ہونٹ بنا رہی تھی، وہی قاتلانہ حرکت جو ولف کی کمزوری تھی۔ تمہارے دل و دماغ پر اس قدر میں چھایا تھا کہ تم خود کو بھول گئی تھی۔ سمن نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں۔ وہ کیا بتاتی، دن رات بس یہی خواہش میں تو دن کاٹے کہ وہ یزدان کی تصویر کو اپنی آغوش میں سمیٹ لے۔ ایک کو چاہا تھا آپ جیسا ہو جائے، اللہ نے دونوں کو آپ جیسا بنا دیا۔ کم سے کم ایک تو کچھ میرے جیسا ہوتا۔ وہ پھر بھی منہ بنا گئی تو اس نے جھک کر باری باری دونوں کو دیکھا، پھر مسکرایا۔ جب یہ جاگیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز کس نے تمہاری چرائی ہے۔ آنکھیں ہیں نا، ایک کی آنکھیں میری جیسی ہیں۔ وہ خوشی سے ہلکے سے چیخی، وہ ہولے سے ہنسا۔ جی، ایک صاحبزادے کی آنکھیں آپ جیسی ہیں، اور میرا خیال ہے اس کے ہونٹ تمہاری طرح، اور ڈمپل بھی۔ اور وہ آہستہ آہستہ باری باری دونوں بچوں کو چھوتے ہوئے سمن سے بولتا جا رہا تھا، اور وہ کبھی منہ بناتی اور کبھی کھلکھلا دیتی۔ یزدان کی خوشی سے بھری آواز کے ساتھ پیار کے رنگ ہر سو بکھر رہے تھے۔ خوشی کے احساس نے جیسے کمرے کی فضا کو سرشاری میں گم کر دیا تھا، اسی سرشاری میں جس میں وہ دونوں گم تھے۔ خاموش رات کا فسون تھا یا محبت کی کارستانی، دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی تال پر رقصاں عجیب سی مدہوشی میں گم تھی۔ جب اس نے بائک اپنے گھر کے گیٹ کے اندر داخل کر کے شاہراہ پر روکی تھی، بائک سے تیزی سے اترتے ہوئے دعا نے کنکھیوں سے چابی کھینچتے ہوئے شاکر کی طرف بھی دیکھا۔ سارا راستہ وہ خاموش ہی رہا تھا اور اب بھی لب بے بس تھے۔ وہ ستائے تو دل خفا، وہ چپ رہے تو دل بے قرار۔ مجھے ماما پاپا کے گھر جانا تھا۔ خاموشی کے تار چٹکے اور تنک کر بولتی وہ ایک قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کے زور سے بکھرتے ہوئے دوپٹے کو بھی دونوں شانوں پر درست کیا۔ آرام صرف اپنے گھر میں ملتا ہے، سادگی سے بول کر وہ بائک سے اتر گیا۔ پہلے بائک سٹینڈ پر کھڑی کی، پھر دعا کی طرف دیکھا۔ چاند کی چاندنی، ہواؤں کی سرگوشی اور سامنے کھڑی روٹھی روٹھی گڑیا۔ آؤ مل کر آرام کرتے ہیں۔ گہری بھوری آنکھوں کی چمک سے اس نے گھبرا کر ہاتھوں کی مٹھیاں بنائیں۔ مجھے ڈسٹرب بالکل مت کرنا، میں خود اکیلے آرام کر لوں گی۔ نگاہیں ملائے بنا ہی خفگی سے بول کر وہ مڑی اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ جاتی کہ اس سے پہلے ہی کلائی شاکر کی گرفت میں جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے ایک جھٹکا دیا اور وہ کھنچتی ہوئی سیدھے اس کے باہوں میں۔ میری نظر میں آرام حرام ہے، اور دعا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ کر جھکا، اور پھر تم میری مجرم ہو، اور میں اپنے مجرم کو کبھی کھلی چھوٹ نہیں دیتا۔ یہاں تمہیں بدلنے کے لیے لایا ہوں، آرام کروانے نہیں۔ دعا کی گلائی کو ہلکے سے مروڑتے ہوئے وہ ہنوز اسی موڈ میں تھا۔ دعا نے آنکھیں پھیلائی، خود اس کا دل توڑا، اس سے ناراض کیا، اور بجائے منانے یا پیار جتانے کے نواب صاحب کے یہ انداز، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دانت پیس کر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کلائی بھی چھٹکی، ساتھ ہی دوسرا ہاتھ اس کے فولادی سینے پر رکھ کے فاصلہ قائم کرنے کی ہلکی سی کوشش کی، پر جتنی بھی کوشش کرتی فاصلے اتنے ہی سمٹ رہے تھے۔ تو کوتوال صاحب کو اجازت ہے؟ رات بھر چور صاحب کی عزت پلید کرتی رہی۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ دعا کی کلائی کو اینٹ کر پشت پر کر گیا۔ اس عمل سے وہ سیدھے اس کے سینے سے آ لگی، اتنی قریب کہ گرم وجود کی حدت سے دعا کی سانسیں اٹکی۔ استغفر اللہ، تمہاری طرح بے شرم نہیں ہوں۔ کلائی چھوڑو میری، درد ہو رہے۔ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ قطعی اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ گہری بھوری آنکھوں کی تپش سے گال الگ تپ رہے تھے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بس کر اللہ، جو کہنا ہے کہہ لو۔ آج رات تمہارے لبوں سے بس یہی نکلنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہارا دل میری محبت سے مایوس نہیں ہوگا۔ سرگوشی بھری آواز میں مدہوشی گرمی تھی، یا اس کی سانسوں میں سرور کی آگ۔ چند لمحوں میں وہ دم بخود سی بس گرم ہونٹوں کے لمس کو اپنے گالوں پر محسوس کرتی سانس لینا بھی بھولی ہوئی تھی۔ بہت کھیلا ہے میرے دل سے، بہت تڑپایا تمہاری سانسوں نے۔ سانسوں سے سانسوں کو الجھائے پل پل آواز مدھم ہو رہی تھی۔ پر اب میری باری ہے۔ ہونٹ پھسلتے ہوئے کان تک گئے، پھر ٹھیک اسی جگہ اس نے اپنے ہونٹ رکھے اور پھر چبھن ہوئی۔ دعا کے ہونٹوں سے چینخ سے نکلی، یہ رہا مجھ پر کوئی گولی چلانے کا بدلہ۔ کلائی چھوڑ کر وہ ایک قدم کے فاصلے پر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کانوں پر اپنی ہتھیلی رکھے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس بار سینے پر گولی ماروں گی، بار بار کان پر ہتھیلی رگڑتے ہوئے وہ غصے سے گرائی اور شاکر کے لبوں کے گوشے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سوچ لو، جوابی کارروائی بھی ویسے ہی ہوگی، تم لوگ گولی چلاؤ گی اور میں۔ جملہ ادھورا چھوڑ دیا، مگر دعا کے کان سے دھواں اٹھنے لگا۔ وہ بے شرموں کا سردار تھا، اس سے کیا مقابلہ، مرو تم۔
اپنا فیوریٹ جملہ بول کر وہ دوڑتی ہوئی اندر کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے وہ اس کے جنگل میں پھنس جائے وہ کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ آج رات تمہیں کوئی بچا کر تو دیکھے، پہلی رات تمہارے لیے نرمی کی تھی، آج کی رات میری شدتوں کی ہے۔ مستی سے سوچتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ رات کھلی ہوئی تھی، چاند مسکرایا اور ستارے چمکی۔ ابے رومانٹک بنا تو ذہن شاعر بھی ہو جاتا ہے۔ واہ میرے خدا، ہنس کر بولتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ادھر دعا اطمینان سے کمرہ لاک کر کے ابھی دوپٹہ اتار کر بیڈ کی طرف پھینکتی واش روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ لائٹ آف ہو گئی۔ یا اللہ! سینے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے ہر طرف دیکھا۔ ایک تو یہ کمبخت شاکر جب لاتا ہے وہ موبائل بھی لینا بھول جاتی تھی، کم سے کم اس کی روشنی میں دل کو ڈھارس دے دیتی۔ دعا چند لمحے سینے پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی ساری دعائیں پڑھتی، خود کو بہت ہمت دیتی رہی، مگر کب تک؟ اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی، خوف نے سارے وجود کو گھیرا اور پھر الٹے قدموں سے کیسے ٹٹول کر کمرے سے نکلی تھی۔ پھر سیڑھیاں پار کرتے ہوئے مشکل سے ایک سٹیپ پار کیا تھا، پھر لاؤنج تک آتے ہوئے آخری سیڑھی پر ٹھٹکی۔ لاؤنج میں جگہ جگہ اس نے کینڈلز روشن کر دی تھی، جلتی شمعوں کی روشنیاں، فسوں خیز ماحول، اور ایک طرف کھڑا شاکر شرٹ سے بے نیاز ٹیبل کے پاس آخری شمع روشن کرتا۔ دعا کی نگاہ چند پل اس پر ٹک کر رہ گئی۔ ایک تو اللہ کسی کو اتنا بھی ہاٹ بندہ نہ دے کہ بیوی کا ایمان اور نیت ہی ڈول جائے۔ ادھر دل و دماغ نے چپکے سے سرگوشی کی، ادھر اس نے فوراً گال پیٹے۔ استغفراللہ، کیسی بدتمیز ہوئی جا رہی ہوں میں۔ گال پیٹتے ہوئے دوپٹہ شانوں پر درست کرنے کے لیے ہاتھ اٹھے، پر اسے تو بیڈ پر آرام فرمانے کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ اب وہ کیا نظر آئے؟ خوف نے سب بھلایا ہوا تھا۔ دعا کا دل کیا وہ خود کو ہی 2-4 تمانچے مارے۔ اب وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی؟ مانا ان کے بیچ کے پردے ہٹ چکے تھے، مگر ایک رات کی قربت ابھی شرم کے پردے نہیں کھول پائی تھی۔ شرم کا محلہ ایسا ہوا کہ وہ آخری سیڑھی پر گھٹنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ ادھر وہ اس کی آہٹ سے لے کر اس کے ہر حرکت سے باخبر تھا۔ آخری کینڈل جلا کر لائٹر وہیں ٹیبل پر پھینکا اور قدم قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ کانوں میں گونجتی بھاری قدموں کی آہٹ سنتی رفتہ رفتہ دعا کی دھڑکنیں سست ہوتی جا رہی تھیں، ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں، چہرہ الگ آنچ دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ مدھم روشنیوں میں گلابی صورت اب جذبات کو مہلت نہیں دینا چاہ رہی تھی، وجود میں ڈھل جانے کو، اس رنگ سے اپنے رنگ میں مل جانے کو، خواہشوں کے ریلے میں ڈوب کر ہر حد پار کر کے اس کے وجود پر داستان درج کرنے کی خواہش۔ شاکر نے دل کو سنبھالا۔ ابھی ٹھہر میرے دل، پہلے انہیں تو ستا لوں۔ وہ زیر لب مسکرایا، پھر خم ہوا۔ چلو ڈریسنگ کرو میری، زخمی ہوں میں، سنجیدگی سے بولا، اور دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دل لاکھ ناراض سہی، مگر ماحول کے فسوں میں جکڑ کر اب کسی اور جملے کا منتظر تھا، اور یہ ہاں میرا تو یہی کام ہے نا، تم زخمی ہوتے رہو اور میں مرہم پٹی کیا کروں، بس اسی لیے شادی کی ہے نا، مفت کی ڈاکٹر مل گئی ہے۔ دل ایسے جلا کہ اب کہاں کی جھجک، کہاں کی شرم، چٹکی سے کھڑی ہو کر لڑی۔ شاکر کی نگاہیں دوپٹے سے بے نیاز وجود پر استحقاق سے پھسلیں، ہونٹ بنے آنکھیں مسکرائیں۔ اتنی تگڑی ڈاکٹر ملی ہے، مفت کی کیوں فیس بھی دوں گا؟ بولو کس طرح ادا کروں فیس؟ یہاں سیڑھیوں سے شروع کروں یا صوفے تک لے چلوں؟ دونوں ہاتھوں کا پھیلا کر ہونٹ گول کر کے فلائنگ کس بھی تھی۔ اف، دعا نے دانت پیسے۔ میں نہیں کروں گی۔ رخ موڑ کر اس نے ناراضگی جتائی۔ شاکر نے گردن پر بندھے جوڑے کو دیکھا، پھر نگاہیں پھسل کر گردن کے کھلے حصے پر گئیں۔ چاندنی سے چمک رہی تھی وہ، جس چاندنی کو اڑ کر راحتیں مل جائیں۔ شاکر نے آگے بڑھ کر دعا کے کمر میں ہاتھ ڈالا، جھک کر گردن پر اپنے ہونٹ رکھے۔ کل تمہیں منا بھی لیں گے، مگر آج کی رات صرف میری ہے، چاہتوں کی شدت سے روبرو ہو جانے کی رات۔ دیکھتے ہوئے لبوں کی چھوئن سے دل دھڑکنا بھی بھول جاتا کہ اور کچھ کہے سنے بغیر وہ پیچھے ہوا، پھر اسے کاندھے پر لاد کر صوفے کی طرف چلا آیا تھا۔ یہاں لا کر پٹخا وہ اوندھے منہ گری، پھر تیزی سے سیدھی ہو گئی۔ شاکر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، ایک گھٹنا موڑ کر صوفے پر رکھ کر دعا کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس دیا۔ ڈریسنگ کر دو، ورنہ بعد میں تمہارے ناخن میرا زخم خراب کریں گے۔ گہری بھوری آنکھوں میں آنچ دیتی چمک پھوٹ رہی تھی، اور وہ شرم کے ساتھ ساتھ تپی بھی جا رہی تھی۔ منہ بند کر کے رکھنا، ڈریسنگ تو کرنی ہی تھی، اس لیے بس اتنا ہی کہا، اور فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ چلتی شمعوں کا فسوں، سامنے بیٹھے انسان کی بھوری آنکھوں کی آنچ، اور رات کا سحر۔ دعا کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا اس سے ہی دغا کر رہا تھا۔ اس کشمکش نے جھنجھلا دیا تھا۔ یہ منحوس لائٹ کا پرابلم تھا، تم اپنے ساتھ لے کر ہر جگہ چلتے ہو کیا؟ ضرورت کا سامان نکالتے ہوئے وہ جھنجھلائی، اور شاکر آرام سے پھیل کر بیٹھا تھا۔ لائٹ صرف بیڈ روم کے خراب کی ہے، یہاں سے چل رہا ہے محترمہ، اب تک تو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ… دعا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہاں وہ اتنا ہی کمینہ ہے۔ تم؟ غصے میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اور وہ اس کی انگلیوں آنکھوں میں دیکھتا گردن اٹھا کر مسکرایا۔ ہاں میں بہت اچھا ہوں، بہت ہی رومانٹک بندہ ہوں، بہت لونگ شوہر ہوں، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ آرام سے بول کر خود ہی ہاتھ سے مرہم دیا اور اپنا بازو دعا کے سامنے کر دیا۔ اب پٹی باندھ بھی دو، بعد میں گالی کھانی ہی ہے مجھ سے۔ شرارت تو جیسے اس کی آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ دعا نے دانت کچکچائے۔ تم نہایت ہی… شاکر نے پھر سے اس کے لبوں پر انگوٹھا رکھ دیا۔ دعا نے پلکیں اٹھائیں۔ آگے ایک لفظ بھی نہیں، آج کی رات کچھ نہیں، بس میرا انتقام۔ سوچو جو کس تم نے مجھے کار میں نہیں دی تھی، میں آج لینے والا ہوں۔ ذرا سا جھک کر حیران ہوتی دعا کے کھلے لبوں کا بوسہ لیا۔
نازک لبوں پر تیز چبھن پیدا کر کے پھر سے پیچھے ہو گیا، کبھی اپنی بات اور کبھی اپنی حرکت، وہ آج اسے مار ہی ڈالے گا۔ چپ سے بیٹھے رہو بس، نگاہیں چراتے ہوئے انگلی سے مرہم زخم پر لگایا۔ انگلیوں کی لرزش نے شاکر کے دل میں سانس چھیڑا۔ اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر رکھ دو، شاید میں خاموش بھی ہو جاؤں۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے دعا کے لبوں پر انگلی رکھ دی، اور آج وہ سچ مچ پگھلا ڈالے گا۔ ایسی چھوری باتیں کی تو نہ؟ تو جھک کر ہیزل بھوری آنکھوں میں جھانکا، مدھم روشنیوں میں جگمگاتا اس کا چاند چہرہ، گلابی گال اور سرخ لبوں کی نزاکت۔ شاکر اب جذبات کے لگام تھامے تو کیسے؟ تو میں یہ کروں گی۔ ایک دم سے اس نے شاکر کی داڑھی پر کینچی چلا دی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا تو وہ اس کی اتنی پیاری داڑھی کو سرے سے غائب بھی کر دیتی۔ اب جانا، کٹی ہوئی داڑھی کو لے کر سب کے سامنے۔ وہ اپنے کارنامے پر گردن اکڑا کر بولی۔ شاکر نے ہاتھ اٹھا کر داڑھی پر پھیرا، چند بال کے گچھے ہتھیلیوں پر رکھے دکھے، پھر چند پل دعا کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، چند منٹ رکو، ابھی آتا ہوں، سنجیدگی سے بول کر دعا کے ہاتھ سے کینچی لی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جس طرح اس نے کینچی چلائی تھی، داڑھی ضرور خراب ہوئی ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے اور اسے مزہ چکھانے کے لیے وہ واش روم کی طرف چلا گیا۔ بڑا چلا رومانٹک ہیرو بنے، ہاں، زور سے کہا، ناک چڑھائی اور پھر ڈریسنگ کا سارا سامان فرسٹ ایڈ باکس میں ڈال کر سامنے رکھی ٹیبل پر رکھا، دامن جھاڑا، پھر آرام سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دل کیوں نہ دغا کرے جب کوئی ایسی حسین رات میں شمع روشن کر کے آپ کو سزا دینا چاہے۔ بے ساختہ دعا کے لبوں پر مسکراہٹ تیری۔ ہیزل بھوری آنکھوں میں شرم کے ساتھ مدہوشی سے بھی ابھری۔ وہ وہیں دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کے منتظر تھی۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو دعا نے دیکھا اس نے داڑھی اس طرح تراش لی تھی کہ اس کے چہرے کی وجاہت اور بڑھ گئی تھی۔ اپنی چھوٹی ہوئی داڑھی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ دعا کے نزدیک آ گیا۔ داڑھی منڈوا نہیں سکتا اس لیے بس چھوٹی کی، اب بتاتا ہوں تمہارا کیا نقصان ہے۔ ماں نے تیزی سے بولتے ہوئے وہیں اس کے قریب بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی اس سے بھی تیزی سے شاکر نے اسے کھینچ کر صوفے پر گرایا اور اس سے بھی تیزی سے اس کے وجود پر چھایا تھا۔ میرے قریب مت آنا۔ اس کی کھلے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر گہری بھوری آنکھوں کو چمک سے سارا وجود لرزا بھی تھا۔ ابھی تو اتنے قریب ہو جاؤں گا کہ تم میری سانسوں کی بھی محتاج ہو جاؤ گی۔ اپنے سینے پر رکھے دعا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر انگلیاں پھنسائی اور دعا کے دونوں ہاتھ اس کے سر پر باندھ کر اس نے جھک کر چلتے ہونٹ گلابی ہوتے گردن پر رکھ دی اور وہاں جو شدت سے رگڑا، تیز چبھن سے وہ چلائی، شاکر دور ہٹو مجھ سے، چبھ رہی ہے مجھے۔ تیز جلتی سانسوں کی گرمی کے ساتھ ایک ہی میٹھی چبھن، وہ اس کے وجود کے باڑ تلے مچھلی۔ شاکر نے اپنا بار اور بھی بڑھایا، بہت دور رہ لیے، ایک رات میں پیاس بھڑکا کر اب دور جانے کی گزارش کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ آواز میں ٹوٹتا نشہ، دعا کی گردن پر ہونٹوں کی حدت کے ساتھ داڑھی کی چبھن، رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی، سانسیں اترنے چڑھنے لگی۔ تمہاری ان چڑھتی اترتی سانسوں میں اتر کر تمہیں بتا دوں گا کہ شاکر کی شدت اختیار کھو کر کس طرح غرق کر دیتی ہے۔ دعا کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا کر وہ کھلے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے ہر نرمی کو بھول گیا۔ بارش کے قطرے کی طرح دعا کے وجود پر ٹھہر کر وہ پل پل سانسوں کی خوشبوؤں کو چراتا، درمیان کے سارے پردے کھولتا، چراغوں کو بجھاتا، ہر پل اسے مچلنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ خود سپردگی میں بھیگی ہوئی جو بوجھل سانسوں سے تھکتی شب میں گرم سانسوں کی مالا کو اپنے اندر سمو کر دھیرے دھیرے شمعیں بجھنے لگی تھی۔ رات کی خاموشی میں کمشنر وجدان کے بنگلے کے اندر اب خاموشی سے چھا گئی تھی۔ ڈنر کے بعد شانی، وجدان اور سعدیہ بیگم اپنے اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے جا چکے تھے۔ صبا اور انم کچن میں تھی۔ مرتضیٰ اور نصر کو اپنے کوئی بات کرنی تھی تو وہ دونوں واک کے بہانے لان میں ٹہل رہے تھے۔ دونوں میں اب گاڑھی دوستی ہو گئی تھی۔ نصر کے لیے شاکر کے بعد مرتضیٰ دوسرا شخص تھا جس سے وہ کھل کر باتیں کر لیتا تھا، ہر موضوع پر رائے بحث کر لیتا تھا۔ اب بھی ساتھ ٹہلتے ہوئے زیر بحث اجلال کی گرفتاری تھی، تبھی باتوں میں انم کا ذکر چھڑا تو اب تم کیا سوچتی انو کے بارے میں؟ ساتھ چلتے ہوئے مرتضیٰ کے اچانک سوال پر نصر نے بس ذرا سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھی کر کے دور درختوں پر گرتی چاندنی کی چادر کو دیکھنے لگا۔ بس ڈاواڈول ہوں، میرے ساتھ میرے ماضی کی پرچھائیاں بھی ہیں، سوچتا ہوں میرے ساتھ نہ جانے اس کا کیا فیوچر ہو۔ مطمئن سے نظر آتے نصر کے دل میں اب بھی اپنے ماضی کو لے کر کمپلیکس تھا، ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ مرتضیٰ نے ذرا سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر گردن سیدھی کر کے اسے زاویے پر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مجھے تو نہیں معلوم تمہارا ماضی کیا تھا، بلکہ میں کیا یہاں کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ جو ماضی لوگوں کو نہیں معلوم اسے ڈرنے کی، کمتری کا شکار ہونے کی۔ نصر نے جو گردن موڑ کر اسے دیکھا، مرتضیٰ نے بھی اسے دیکھا، پھر ہولے سے مسکرایا اور بولا، میرا خیال ہے لوگ تب تک یہ ماضی کے لعنتوں سے ڈرتے ہیں جب تک دوسرے لوگوں کو اس کی خبر ہوتی ہے، تب تک یہ خوفزدہ رہتے ہیں جب یہ معلوم ہو اگلا بندہ میرے بارے میں سب جانتا ہے۔ انسان تب تک ماضی سے بھاگتا ہے جب تک لوگوں کی باتیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ جس دن لوگ بھولتے ہیں وہ بھی سب بھول جاتا ہے، کیونکہ لوگ ماضی کا تانا دے سکتے ہیں مگر خدا تو پردہ پوشی کرتا ہے نا؟ اپنی بات کہہ کر اس نے مسکرا کر تائید بھی لینی چاہی۔ نصر کے لبوں سے بس اتنا نکلا، تم سچ مچ میرے ماضی سے بے خبر ہو۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مرتضیٰ پھر سے ہلکا سا مسکرایا، ہر ریاکاری سے پاک مسکراہٹ، دوستی کی چمک سے بھرپور مسکراہٹ۔ اللہ عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور میرے بھیا اس کے بتائے گئے راستے پر چلنے والے، اور ہم سب کو انہوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ ہم عیبوں کو جاننے کی جستجو نہیں کرتے، ہم نیک کردار کے پیچھے بھاگتے، اور میری نظر میں تم ایک نیک، معصوم اور سادہ انسان ہو جو ایک انسان میں مجھے پسند ہے۔ نرم مسکراہٹ اس کے سارے چہرے کو احاطہ کیے ہوئی تھی۔
بھوری آنکھیں قلب کے ایمان سے روشن تھیں. چہرہ صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا. اس چہرے پر ایمان کی روشنی نہ ہو تو وہ خوبصورتی پائیدار نہیں ہو سکتی. نصر کی نگاہیں مرتضیٰ کے خوبصورت چہرے پر گڑی ہوئی دل میں بسے ہر خواب کو دور کر رہی تھی. ویسے میں یہ بتا دوں کہ اگر تم میں یہ خوبیاں نہیں ہوتی تو تم سے جلنے والا میں پہلے بندہ ہوتا. ایک دم سے موڈ بدل کر وہ اس بار نصر کی طرف جھکا. وہ کیوں؟ نصر نے بھویں یکجا کر کے ناسمجھی سے دیکھا. پھر میں سوچتا سالے سے خوبصورت جیجا کیسے ہو گیا کہہ کر کہا بھی لگایا تھا. نصر نے ہنستے ہوئے مرتضیٰ کے بازو پر ایک مکہ مارا. پھر سر جھٹک کر خود بھی ہنس دیا. مطمئن سی ہنسی. بڑے دان نکالے جا رہے ہیں. ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ اپنے پیچھے صبا کی آواز سن کر ان دونوں نے ہی پلٹ کر ادھر دیکھا. صبا اور انم قریب آ رہی تھی, ہاتھوں میں کافی کے مگز لیے. نصر نے ایک بھرپور نگاہ انم پر ڈالی, پھر منہ پھیر کر سنجیدہ سا کھڑا ہو گیا. مگر مرتضیٰ کیوں چپ رہتا؟ ہماری آپس کی باتیں تمہیں کیوں بتائیں؟ کہتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر ٹرے سے اپنا مگ اٹھا لیا. بھوری آنکھوں میں اب صبا کو دیکھتے ہوئے نرم سی چاہت تھی. مت بتاؤ. ویسے بھی تو مردوں کے پاس سیاسی گفتگو کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے نیازی سے کاندھے جھٹک کر اس نے نصر کی طرف ٹرے بڑھائی. کافی لے لیں جیجا جی. نصر نے ہنس کر سر جھٹکا. جیسے مرتضیٰ تھا ویسی وہ بھی تھی. تھینکس. مسکرا کر اس نے اپنا کپ اٹھا لیا. تھینکس ان کا کریں, یہ اسپیشل کافی آپ کے لیے بنا کر لائی ہیں. ٹرے دونوں ہاتھوں میں اکٹھا کر کے اس نے چپ سے کھڑی انم کے کاندھے پر کندھے سے ٹہوکا بھی دیا. نصر کی آنکھیں فوری اس کی طرف اٹھی. وہیں مرتضیٰ شرارت سے بولا, واہ نیلی آنکھوں والے کے لیے اتنی محبت. انو کافی بھی بنانے لگی. کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے مرتضیٰ ہنوز اسے چھیڑنے پر لگا ہوا تھا. انم نے آنکھیں دکھائی مگر صبا تیزی سے بولی, تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ نیلی آنکھوں والے کے لیے تو جان بھی قربان کر دے ہماری انو. وہ مزے سے چہکی, یہ تم کچھ زیادہ ہی مرتضیٰ کی طرح نہیں بن رہی ہو؟ آنکھیں دکھاتے ہوئے زور سے چٹکی بھی بازوؤں میں بھری. وہ زور سے چلائی. نصر نے اپنی مسکراہٹ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے چھپا لی. 2-4 بوٹیاں ہیں میری بیوی کے پاس, وہ تم چٹکی کاٹ کاٹ کر نکال مت لو. اپنا بازو سے ہلاتے ہوئے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے مرتضیٰ مصنوعی سنجیدگی چہرے پر سجائے کافی کے گھونٹ لے رہا تھا. جہاں صبا نے گھورا اس کی شوخی پر انو نے منہ بنایا. پوری پہلوان بیوی ہے تمہاری. کہاں سے یہ تمہیں دبلی لگتی ہے؟ تمہیں تو بعد میں بتاتی ہوں. ابھی میں ادھر پہلے تمہارے نصر سے شکایت تو کر لوں پہلے. صبا انم سے دانت پیس کر بول کر نصر کی طرف گھومی تو وہ گھبرا سا گیا. انم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا, پھر مسکراہٹ دبا لی. عام طور پر وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا. مرتضیٰ کی بھی اس کی شکل پر لطف آیا. صبا اور سمن کی زبان سے تو وہ گھبرا جائے, یہ تو بیچارہ سا تھا. میں نے کیا کیا ہے؟ وہ گھبرا کر بولا. اور مرتضیٰ نے کہا لگایا, خطائیں بھی بتاتے ہیں نصر جی. آپ پہلے یہ بتائیں کتنے دن ہوئے آپ کی شادی کو؟ ٹرے دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ نصر کو تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. مرتضیٰ اور انم نے بھی اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر بولا, پتہ نہیں. مرتضیٰ کے منہ سے کافی فوارے کی صورت میں چھوٹی. وہیں انم کی آنکھوں میں ناراضگی اتری. اب ایسا بھی کیا کہ شادی کتنے دن ہوئے ہیں یہ بھی پتہ نہیں. پھر ویڈنگ اینیورسری تو وہ بھول ہی جائے گا کہ اسے یاد رہے. صبا البتہ ہنسی چھپا گئی. انو نیلی آنکھوں والے کی یادداشت اچھی نہیں ہے کیا؟ مرتضیٰ کی شوخی سے بولنے پر وہ خفیف سا ہوا. اب ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ خفا ہوا, ساتھ ہی اسے گھورا بھی. بدلے میں وہ دانت چیر کیا. ہمیں آپ کی یادداشت پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ دعوت شاوت ہو جائے. تگڑی دعوت کھلانی ہے. مگر وہ نچلا لب دبا کر شرارت سے باری باری دونوں کو دیکھ کر بولی, مگر اس سے پہلے آپ انو سے ڈسکس کر لیں کہ شادی کے کتنے دن ہوئے جو آپ بیوی کو چھوڑ کر اس کے بھائی کے ساتھ رات میں رومانٹک واک کر رہی ہیں. بولتے ہوئے وہ زور سے کھلکھلائی. نصر نے تعصب سے سر جھٹکا مگر مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر کس کر بازو پکڑا. استغفر اللہ, ہم کام کی باتیں کر رہے تھے. تمہارا دماغ تو اب میں سدھارتا ہوں. لو یہ مگ پکڑو. بولتے ہوئے وہ ذرا سا خم اور اس سے پہلے صبا کو مزاحمت کرتے ہوئے اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا. تمہیں بھی میرے بھائی کھلی چھوٹ ہے میری بہن کو سدھارنے کا. ایک آنکھ دبا کر نصر سے کہا اور آرام سے صبا کے ننھے ننھے مکے کھاتا اسے یوں ہی بازوؤں میں اٹھائے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا. نصر نے ہنستے ہوئے گردن موڑ کر جو انم کو دیکھا اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا. نصر کی مسکراتی نگاہوں نے انم کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا. اب اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملائے مسلنے لگی تھی. انداز بے حد گھبراہٹ لیے ہوئے تھا. اب یہ مرتضیٰ کی کہی گئی بات کا اثر تھا یا رات کا فسوں خیز سحر؟ نصر کو اپنے اندر کچھ تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا. تبدیلی ہوئی ہے. جذبات نے کروٹ لی. نگاہیں انم کے چہرے پر پھسلی. مسٹرڈ کلر کے سادہ سوٹ میں پرنٹڈ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ رات کے سحر کو جیسے اور بڑھا رہی تھی. کرلی والوں کی لٹیں ہوا کے زور پر بار بار گالوں کو چوم لیتی تھی. نصر نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں پر آتے بال کو کان کے پیچھے کر دیا تھا. انم نے چونک کر پلکیں اٹھائی, پھر فوری جھکا کر ایک قدم پیچھے ہٹتی کہ اس نے کونی سے تھام کر روک دیا. ویسے کتنے دن ہوئے ہماری شادی کو؟ مدھم سوال پر انم نے ہولے سے پلکیں اٹھائی. نیلی آنکھوں میں پیار کا پہلا موسم جھومتا ہوا دکھائی دیا تھا. بولو کتنے دن ہوئے؟ کیا دلوں کے موسم بدلنے کے لیے اتنے دن کافی ہوتے ہیں؟ دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر پھر سے بار بار اس کے گالوں پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے نصر کی آواز میں نرمی کے ساتھ بوجھل پن بھی گھلا. پہلی بار انم کو اس کی آنکھوں میں جدا رنگ دکھے تھے, ایسے رنگ جو سمٹنے پر مجبور کر دے. مجھے نہیں معلوم, مگ دے دو میں لیٹ ہوں. نیلی آنکھوں کی آنکھ سے لے کر وجہ چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کی رنگ سے انم کی پلکیں کانپی. آہستہ سے کہا اور تیزی سے مڑتی کہ نصر کا ہاتھ کمر میں آ پڑا. پھر اسے اپنی طرف کھینچ کر پیٹ پر کس کیا تھا. انم کی سانسیں تھم گئی. پل پل نصر کی سانسوں کو اپنی گردن پھر کانوں پر تک آتے محسوس کرتے وہ یکدم
وہ دم روکے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ اپنی راتیں سنوارنے کی کوشش کرتے ہوئے تمہیں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لینا ہوگا۔ مجھے سہارے کی ضرورت ہے اور تمہیں میرے وجود کے پردے کی۔ کیا یہ سب کرنے کے لیے تم تیار ہو؟ بوجھل آواز کی سرگوشی اپنے کانوں میں گرم سانسوں کے ساتھ پگھلتی ہوئی جان نکال رہی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل کیا نارمل رفتار بھول گیا۔ یہ سب اتنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ شرم سے جھکنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑو۔ اپنے پیٹ پر کسے نثر کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہاتھ کی انگلیوں کی لرزش میں مسکرا کر اپنا چہرہ اس کی گردن کے پشت پر رکھا۔ میری محبت لمحہ لمحہ تمہیں تھام کر اپنا سہارا بنا لینا چاہتی ہے۔ گردن کے پشت پر گرم سانسوں کا ساز محسوس کرتے ہوئے انم کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ نثر مجھے جانے دو۔ وہ قطرہ قطرہ پگھل کر اس کی باہوں میں ڈھل جاتی کہ لرزتے لبوں سے گزارش نکلی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ سانسوں سے لے کر سینے تک میں خوشبو پھیل گئی۔ آہستہ سے انم کے شانوں کو تھام کر اپنے روبرو کھڑا کیا۔ سونا نہیں ہے کیا؟ جھکی ہوئی نگاہوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو شرارت سے کہا وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ریلی؟ میں بھی سوچ رہا ہوں آج جاگ کر دیکھیں کیا؟ نثر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کا گھبرایا شرمایا انداز شوخی پر آمادہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ خود پر حیران بھی تھا۔ دل کے موسم بدل گئے یا دل حال میں رچ بس گیا ہے؟ وہ جو محبت کی کہانی ہونٹوں سے بیان کر رہا ہے؟ نہیں مجھے سونا ہے۔ پلکیں جھکا کر انم کی آواز میں لرزش سی تھی۔ لیکن مجھے تمہارے سنگ جا کر کچھ سینے بند پلکوں پر سجانے ہیں۔ ساتھ دو گی؟ بولو انو، کیا تم راضی ہو مجھے ماضی کے بھنور سے نکالنے کے لیے؟ انم نے ہولے سے پلکیں اٹھائیں۔ وہ آنکھوں میں امید و محبت کے ہزاروں دیے جلائے اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا اور وہ سراپا اس کی ہونے کے لیے رضامند۔ اب زبانی انکار کر کے آج کے یہ پل ہاتھوں سے نہیں کھو دینے، بس اقرار میں سر ہلایا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، جب جب تمہارا یہ دل دھڑکے گا۔ مدھم آواز نے جیسے رات کی ساری خوبصورتی کو اپنے اندر سما لیا تھا۔ کافی راتیں بیتی ہیں، اب رنگین راتوں کو گلے لگا کر اس طرح محبت کی ٹھنڈی چاندنی میں زندگی گزارنا ہے۔ نثر نے آنکھیں بند کر کے اس احساس کو اپنے دل میں اتارا اور ایک دم سے خم ہوا اور اس نے انم کو سمیٹ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں چل سکتی ہوں؟ اعتماد کا اظہار کرے تو کیسے کرے جب دل بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ نثر کی شدت کو سینے سے مٹھی میں دبوچ کر مشکل سے کہا، پہلی بار تمہیں پیار سے اٹھایا، مزہ لے لو ورنہ ہمیشہ اٹھا کر پٹکتا ہی ہے۔ نیلی آنکھوں میں شرارت سے دیکھ کر انم کے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ کھلی جسے اس کے سینے سے میں منہ چھپا کر چھپا لیا۔ وہ اسی طرح اٹھائے ہوئے بیڈ روم تک آیا تھا، پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا اور اسی طرح انم کو سمیٹتے ہوئے بیڈ تک لے آیا۔ تم سچ مچ اتنی شرمیلے ہو یا صرف یہ آج رات کے لیے ہے؟ دلچسپی سے انم کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو دیکھتے ہوئے نیلی آنکھیں شوق سی ہوئی تھیں۔ تم ایسے دیکھنا بند کرو تب نہ میں نارمل نظر آؤں۔ اس کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی رکھتے ہوئے منمانی سی آواز نے نثر کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈونٹ وری، آج حد تجاوز توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں اتنا تیز کام نہیں ہوں۔ اپنی آنکھوں پر رکھے انم کی ہتھیلی کو ہٹایا، پھر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ کالی آنکھوں نے نیلی آنکھوں میں جو دیکھا۔ تمہارے بھی تو کچھ خواب ہوں گے۔ اب میں اس طرح تمہیں مکمل اپنا بنا لوں اور پھر تمہیں مجھ سے ڈھیروں شکایت ہوگی کہ فرسٹ نائٹ تو ایک تحفہ بھی تم نے مجھے نہیں دیا تھا۔ انم کی کلائی میں پہنے گئے بریسلٹ کے نگوں کو چھوتے ہوئے وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ یوں شوق سا مسکراتا وہ انم کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر سی تھیں۔ وہ سچ میں اتنا خوبصورت تھا کہ دل بے قابو میں ہی نہیں رہا۔ وہ محب ہوئی اور نثر نے جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی روشنی دیکھی، بے ساختہ چہرہ بڑھا کر انم کے لبوں پر محبت کی پہلی مہر ثبت کر دی۔ وہ چونکی، لبوں پر ہتھیلی رکھی، پھر سارے چہرے پر گلابی رنگ بکھر گیا۔ اکثر دیکھا ہے پیار کی شروعات کس سے کرتے ہیں، سہاگ رات میں ایسے یہ کس تو کر ہی سکتا ہوں۔ انم کے دونوں ہاتھ جکڑتے ہوئے نیلی آنکھوں میں سرکشی سی تیری اور انم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف جھکی تھی۔ نثر نے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ لمحوں میں وہ تکیے پر گری اور وہ اس پر جھکا، اپنے دونوں ہتھیلیاں اس کے ارد گرد رکھ کر فرار کی ہر راہ بند کر کے انم کے سارے وجود میں لرزش لا چکا تھا۔ تم نے جو مجھے یہ ادائیں دکھائیں تو یہ نہ ہو کہ میں اپنی ہر بات سے پھر جاؤں۔ اپنے ہونٹوں کے قریب گرم سانسوں کی تپش محسوس کر کے انم نے کس کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس رات پارٹی میں بھلے تمہارے لبوں کو مجبوری سے چھوا تھا، مگر اب تک ان ہونٹوں کے جام کا نشہ میرے دل میں محفوظ ہے۔ بولتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ جو انم کے لبوں پر رکھے، انم کا سانس بند ہوا تھا، منہ سے سانس لینے کی کوشش میں لب کھلتے کے نثر کے ہونٹوں کے قیدی بن گئے۔ قطرہ قطرہ بارش کی بوندوں سے سیراب ہوتے ہوئے وہ رات کی جادوئی لمحات میں کھو چکا تھا۔ دو دلوں کے سنگ آہستہ آہستہ گزرتی ہوئی رات میں مدھم سرگوشیاں سنتی ہوائیں ہر سو گلابی نشے میں نہائی روشنیوں کو اپنے وجود میں سمیٹ کر اندھیرے میں پیار کے گیت کے ساتھ رقصاں تھیں۔ مدھم مدھم گزرتی رات جہاں ہواؤں کے زور پر بہتی پیار بھری سرگوشیاں سنتی محبتوں سے آباد دلوں کے سنگ آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ مدہوشی کے عالم میں گم چاند کے ہمراہ تمام پذیر تھی۔ وہیں رات کے آخری پہروں میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں جلی ہوئی راکھ کی بو لے کر نفرتوں کی چنگاریاں بھی تاریکیوں کو اپنے وجود میں بسانے کے ساتھ ساتھ پرواز کرنا تھیں۔ وہ نفرتیں جو جلیں مگر ان میں بجھنے کی صفت نہیں، وہ نفرتیں جو چاہنے کی آس اور امید میں فنا نہ ہو سکیں۔
وہ نفرتیں جن میں پیار کی سوزشیں شامل رہیں اور انتقام کی جلن بھی۔ ایسی ہی نفرتوں کی صورت بنی افشین خانزادہ اپنے بیڈ روم کی ڈریسنگ کی ساری الماریاں کھولے کھڑی تھی۔ صبح والے ہی لباس میں اسی میک اپ میں حبس کے نشان مدھم ہو رہے تھے، گرے آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی مگر رونے کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ ایک ایک لاکر کو کھولے وہ ماضی میں دبی ہوئی تڑپتی اور روتی ہوئی تصویر کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے اعمال کے نشان کھوج رہی تھی۔ آخر دبی ہوئی راکھ کے چند ٹکڑے ان کے ہاتھوں میں آ ہی گئے، چند کاغذات، اس بچے کی پیدائش کے کاغذات جو ان کے اس اعمال کی تصویر تھے جو چاہ کر بھی وہ جلا نہیں پائی تھی۔ پیلے پڑے کاغذوں میں دبی ہوئی ایک تصویر بھی تھی۔ ان کی وفادار نوکرانی نے جانے کس جذبات میں آ کر ایک تصویر لے لی تھی، پر جانے کیوں وہ منع بھی نہیں کر پائی تھی۔ افشین نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویر اٹھائی۔ ان کی گود میں بڑا پیارا سا بچہ، نیلی آنکھوں والا بچہ، سرخ و سفید سا بچہ۔ افشین کی آنکھوں سے بس ایک قطرہ ٹپکا۔ بتائیں ماما، اس کہانی میں اس بچے کا کیا جرم تھا جس نے صرف اس نفرت و انتقام کی کہانی میں پیدا ہونے کا جرم کیا تھا؟ آپ کی نگاہوں میں ہم سب کے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی گناہ نکلتے ہیں۔ ہم گنہگار صحیح مگر اس بچے کا کبھی کوئی جرم نہیں تھا۔ وہ جب آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا پھر کیا جواب دیں گی اسے؟ پھر کیا کہہ کر اپنے اندر مر گئی مامتا کو دلیل دیں گی؟ ان کے کانوں میں یزدان کی درد میں ڈوبی آواز گونجی اور افشین کی انگلیوں سے تصویر پھسل کر اسی کاغذ پر گر گئی۔ انہوں نے تیزی سے وہ کاغذ اپنی جگہ رکھے، جلدی ایک سادے صفحے پر پین سے چند لائنیں گھسیٹیں اور لاکر پھر سے اسی طرح بند کر دیا جس طرح اتنے سالوں سے بند رہا تھا۔ لاکر بند کر کے انہوں نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی۔ یہ آخری ستم کا شمار انہوں نے کیا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہو اور افشین نے بے موت مر جائے، میں اس سے پہلے ہی ساری خطاؤں سمیت خود کو دفن کر لوں گی۔ شیشے میں اپنے اجڑے ہوئے عکس کو دیکھتے ہوئے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن اس سے پہلے تم سے وعدہ ہے یزدان، اس نفرت کی کہانی کا آغاز میں نے کیا تھا اور اس کہانی کا اختتام بھی میں ہی کروں گی۔ تمہیں یہ موقع کبھی نہیں دوں گی کسی گندے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہو جائے۔ وہ ایک دم سے زور سے ہنستی رہی، اتنا ہنسی کہ آنکھیں بہہ کر بہنے لگیں، مگر افشین ہنستی رہی یہاں تک کہ تھک کر وہیں گر گئی۔ چند لمحے بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ اب لباس بھی تبدیل تھا اور چہرے پر میک اپ بھی تازہ۔ افشین خانزادہ ملکہ کی طرح سجی سنوری نکلی تھی، قدم قدم چلتی بیڈ کی طرف آئی۔ اجلال کی طرف والی سائڈ پر آ کر انہوں نے سائڈ کی دراز کھولی۔ لوڈڈ پسٹل ادھر پڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ پسٹل رکھ کر سوتا تھا، جانے کس سے خوفزدہ تھا، کسی دشمن سے یا بغل میں سوتی افشین سے؟ اسے ڈر تھا، جو بھی تھا آج وہی پسٹل انہوں نے اٹھائی، ہاتھ میں لیا، ہینڈ بیگ میں ڈالا اور ایک تائرانہ نگاہ چاروں طرف ڈال کر جلتی آنکھیں بند کر کے انہوں نے قدم باہر جانے کے لیے آگے بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسی حالت میں اجلال مینشن کی عمارت سے باہر نکلی تھی۔ ڈرائیور کار لیے کھڑا تھا۔ انہوں نے مڑ کر یاس و حسرت بھری نگاہ سے اجلال مینشن پر ڈالی۔ روشنیوں سے جگمگاتی عمارت اب بھی اس بلندی پر شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ افشین نے جھٹکے سے گردن موڑی، کھلے بیک ڈور سے اندر بیٹھی اور اسے پولیس اسٹیشن لے کر چلو جہاں اجلال خانزادہ کو رکھا گیا، ڈرائیور سے کہتے ہوئے ان کی پکڑ ہاتھ میں دیے ہینڈ بیگ پر مضبوط تھی۔ گن صاف ہتھیلیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے سر ہلایا اور بہت تیزی سے کار سٹارٹ ہوتے ہوئے اجلال مینشن کی عمارت سے نکل گئی، اپنے پیچھے ہولناک سناٹا چھوڑ کر، ایسا سناٹا جس میں موت کی آہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔